Assalamu alaikum everyone, this is Marij Farooq and I welcome you all to another episode of Funfold. Thank you so much for tuning in to Pakistan Economic Net. Today I have a very special guest with me with vast experience in Pakistan's politics. He is also a very learned man. He has 3 PhDs, 2 LLMs and he is also a barrister. Currently he is the Special Assistant to Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa on Information and Broadcasting. اور ابھی یہ افغانستان بھی ہو کر آئے ہیں اور انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ایک بہت میجر جو نیگوسیشن ہے وہ بھی کی ہے. اس بارے میں بھی آج ان سے بات ہوگی. ہی از نان ادر دین بیرسٹر محمد علی سیف. السلام علیکم بیرسٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. میجر ٹاپکس پہ آئیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بریفلی اپنا چائلڈہڈ بتا سکیں, اور اتنی زیادہ آپ نے ڈگریز لی ہوئی ہیں اس بارے میں اگر آپ بتا سکیں تو. میرا چائلڈہڈ انتہائی غیر ذمہ دار بچے کی طرح چائلڈہڈ تھا. پیدا ہونے کے بعد کوئی پتہ نہیں تھا دنیا میں کیوں آیا ہوں, اور ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ کیوں لایا گیا ہوں. تو بس یہی چائلڈہڈ ہے. کیا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں؟ جنرل جس طرح پاکستانی ایک عام بچے کا, مڈل کلاس بچے کا چائلڈہڈ ہوتا ہے, بس تعلیم اور امتحان اور والدین کی ڈانٹ اور یہی چیز. جی نہیں, لیکن چائلڈہڈ کے بارے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ جب بڑے ہو رہے تھے تو تب کا پاکستان کافی ڈفرینٹ تھا آج کے پاکستان سے. ضیاء کا دور تھا, ایک مائنڈ سیٹ جو یوتھ کا تھا اس وقت ذرا ڈفرینٹ ہوتا تھا. آج کل کا جو یوتھ ہے اس کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. تو اس وقت کے یوتھ اور آج کے یوتھ میں آپ کیا ڈفرینس دیکھ رہے ہیں؟ تب کے پاکستان اور آج کے پاکستان میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ نیچرلی ٹائم کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں, سماجی تبدیلیاں آتی ہیں, ساتھ میں پھر ان سماجی تبدیلیوں کا اثر انسان کی انفرادی زندگی اور سوچ اور شخصیت پر بھی پڑتا ہے. تو یقیناً ہمارے دور کا پاکستان, بلکہ ہمارے دور کی دنیا ڈیفرنٹ تھی اور یہ دور ڈیفرنٹ ہے. فرق بہت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کئی چیزوں میں, ذہنی شعور میں, اپروچ میں, ورڈ ویو میں, آپ کا جو پرسنل ایک اوپینین ہوتا ہے دنیا کے بارے میں, ان سب چیزوں میں, ایون آپ کے والدین کے نقطہ نظر میں فرق ہے آ جاتا ہے. میرے والدین یا میرے والد صاحب جس طرح مجھے ڈیل کرتے تھے, میں آج اپنے بیٹے کو اس طرح نہیں ڈیل کرتا. تو یہ ایک نیچرل چینج ہے جو معاشروں میں ارتقائی عمل کے نتیجے میں آتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس سے گزر رہے ہیں. اب یہی کہہ سکتا ہوں, اور کیا اس میں اسپیسیفکسٹیز. اور جب آپ کی کالج لائف میں, تب سے آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے وہ آپ نے جوائن کی, تو تب سے ہی آپ کا ارادہ تھا کہ آپ نے مین اسٹریم پالیٹکس میں آگے فیوچر میں آنا ہے. اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس اور اسٹوڈنٹ یونینس کا آپ کی لائف میں کیا رول رہا؟ کیونکہ جب آپ کے بارے میں نے جب ریسرچ کر رہا تھا تو جو اسلامک جمعیت طلبہ ہے اس کے ساتھ آپ کافی زیادہ مستحق رہے, اس کے ساتھ آپ انوالو رہے. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور آج کل چونکہ اسٹوڈنٹ یونینس کا اس طرح کا اثر نہیں رہا پاکستان میں, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں, سیاست ارادہ اور خواہش دونوں کا ایک امتزاج ہوتا ہے, ایک مکس ہوتا ہے. آپ کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں اور اس کے لیے پھر آپ کو کچھ آپ کے ارادے بھی بنتے ہیں حالات کے مطابق. تو پالیٹکس میرے زمانے میں ہمیشہ یونیورسٹی اور کالج سے شروع ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اسٹوڈنٹ یونینز تھیں, اسٹوڈنٹ تنظیمیں تھیں, تو ہمیں ایک پولیٹیکل ماحول مل جاتا تھا. اور یقیناً میرے دور میں جب میں کالج میں آیا تو اسلامی جمعیت طلبہ بھی تھی, پیپلز فرنٹ فیڈریشن بھی تھی, باقی تنظیمیں بھی تھیں. کچھ سیکولر تھے, کچھ لیفٹسٹ تھے, کچھ رائٹسٹ تھے. تو میں اسلامی جمعیت طلبہ میں آیا جس کو ایک رائٹسٹ, دائیں بازو کی تنظیم سمجھا جاتا تھا. اور مجھے اس کا جو ایلیمنٹ یا عنصر جس نے میرے دلچسپی کو بڑھایا, وہ ان کا ایک انقلابی جو ایک طریقہ کار تھا. لائک اسلامی انقلاب کا ایک تو ان کا وہ تھا, ایک سلوگن بھی تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارے دور میں نظریاتی سیاست بہت عروج پر تھی. اس میں جیسے میں نے بتایا لیفٹسٹ, رائٹسٹ, سوشلسٹ, اسلامسٹ اور یہ سب کچھ تھے, کنزرویٹیوز اور لبرلز. تو مجھے جس چیز نے اٹریکٹ کیا وہ ان کا اسلامک ریولوشنری جو آئیڈیالوجی تھی. اور اس وقت ہمارے دور کے پھر کچھ معروضی حالات ایسے تھے کہ جس میں یہ چیزیں ریلیونٹ تھیں. ایران میں اسلامک ریولوشن امام خمینی کی سربراہی میں آیا تھا. اس کے علاوہ اسی سال کے آخر میں افغانستان میں سوویت فوجوں کی جارحیت ہوئی. اس کے نتیجے میں ایک مسلح جدوجہد شروع ہوئی, تو ایک جہادی کانسیپٹ آیا. پھر ان دنوں میں اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ بھی کافی ہائپ اپ تھا. یاسر عرفات اس وقت PLO کے الفتح کے لیڈر تھے, اور ایک اوور آل پوری دنیا میں ان کا ایک نام تھا.
تو وہ تھا ہی ایسا دور جس میں آپ کے ہیروز جو ہیں کوئی نہ کوئی انقلابی لوگ ہوتے تھے. سوشلسٹ جو نوجوان تھے ان کے لیے چے گویرا ایک بہت بڑا نام تھا. تو یہ چیزیں تھیں جس سے آپ متاثر ہوتے تھے اور وہ آپ کو ہٹ کرتی تھیں, کک دیتی تھیں یہ چیزیں. تو نیچرلی جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ انسان اپنے دور کے معروضی حالات سے متاثر ہوتا ہے اور وہی اثرات قبول کرتا ہے. تو میں بھی اسی طرح اسلامی جمعیت طلبہ میں آیا, اس کے بعد بس پھر سفر شروع ہوا. اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے اب تو پاکستان میں بالکل ہی آپ کو پتہ کافی جگہوں پہ اس کا رجحان بھی بڑا کم ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ روک ہے اس کے اوپر. میں یہ فیل کرتا ہوں اور میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جب تک اسٹوڈنٹ یونینز ایکٹیو تھی پاکستان کے پالیٹکس میں, ہم لوگوں کو ہمیشہ سے پاکستان کی مین اسٹریم پالیٹکس میں ایک بہت اچھے رہنما لیڈرز جو ہیں وہ ہم لوگوں کو ملتے تھے. آپ ہو گئے, افراز صاحب خٹک ہو گئے, اس طرح کے اور بہت سے نام ہیں. جب سے ہم لوگوں کے ملک میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس ختم کی گئی ہے تب سے ہماری پالیٹکس کا وہ کلاس جو ہے, وہ ایک کلاس اگر میں کہوں تو وہ نہیں رہی. تو اس بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آیا اس پہ کوئی چینجز آنے چاہیے ہیں, اسٹوڈنٹ یونینز کو واپس بحال کرنا چاہیے؟ بالکل, میں ہمیشہ سے سیاسی سرگرمیوں کا حامی رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ یونینز ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جس نے ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو پولیٹیکلی ایجوکیٹ کیا, ٹرین کیا اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی. اور ایشو یہ بنا کہ یقیناً اچھی لیڈرشپ پیدا ہوئی, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ملک میں ہم کام تو شروع کرتے ہیں لیکن اس کو ریگولیٹ نہیں کرتے, اس کو منظم انداز میں یا قانونی ضابطوں میں نہیں رکھتے. تو اس وقت جب طلبہ تنظیمیں بنی, کیونکہ دونوں مختلف چیزیں ہیں, طلبہ تنظیمیں الگ چیزیں اور یونینز الگ چیزیں. جب طلبہ تنظیمیں بنی تو انہوں نے اور جیسے پھر میں نے کہا اس وقت حالات ایسے تھے کہ یونیورسٹیز کے اندر ایک جارحیت بھی کا عنصر بھی آیا, ملیٹنسی کا عنصر آیا, اور دونوں طرف سے آیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے دور میں پشاور یونیورسٹی کو لے لیں, پنجاب کو لے لیں, کراچی یونیورسٹی کو لے لیں, یہاں پر طلبہ کی لڑائیاں بھی ہوتی تھیں, پولیٹیکل نظریاتی لڑائیاں ہوتی تھیں, اس میں فائرنگ اور قتل مقاتلے اور سب کچھ ہو جاتا تھا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹریم لیول تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اسٹوڈنٹ یونینز پر جو پابندی لگی ہے اس کی وجوہات یہ نہیں تھیں, یہ بیماریاں یا یہ خرابیاں نہیں تھیں. اس کی وجوہات صرف یہ تھی کہ جنرل ضیاء الحق صاحب سمجھتے تھے کہ اسٹوڈنٹ یونینز اور ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہے, تو انہوں نے اپنے ایک ذاتی اقتدار کو تحفظ دینے کے لیے اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگائیں. اور ان کا یہ خیال تھا کہ طلبہ تنظیمیں چونکہ ایکٹیو ہیں اس لیے طلبہ تنظیموں کے کور میں سیاسی پارٹیاں سیاسی سرگرمیاں کرتی ہیں. تو اس وقت انہوں نے ایک ایشو کو بہانہ بنایا اور اس کے بعد انہوں نے کیونکہ طلبہ تنظیموں پہ پابندی لگا دی, جس کے بعد یہ سارا پروسیس جو ہے جس کو وہ انگریزی میں ایک اصطلاح ہوتی ہے کہ اسٹائفل ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ نقصان ہوا ہے. اب جو طلبہ اس وقت سامنے آ رہے ہیں یا جو نئی لیڈرشپ آ رہی ہے وہ نظریاتی لیڈرشپ سے ہٹ کر, جو کہ زیادہ ضروری تھی, اب وہ زیادہ تر آگے ہیں گلی محلوں کے ایشوز پر بات کرنے والے یا برادری اور قومیت کی بنیاد پہ. اب پنجاب کی سیاست کو دیکھ لیں, سندھ کی سیاست کو دیکھ لیں, وہاں جٹ اور گجر اور میاں اور فلانا اور ڈمکانا, اس طرح کی چیزوں پر پالیٹکس ہو رہی ہے. اسی طرح ہمارے علاقے میں بھی وہ چیزیں ختم ہو گئیں. تو آپ نے دیکھا کہ سیاست کا جو معیار ہے وہ بہت گر گیا ہے. تو اگر اسٹوڈنٹ تنظیمیں بحال ہوں, بے شک ان کے لیے آپ ایک ریگولیشن مقرر کریں, آپ ان کو کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہ ہونے دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اوور آل نظام کی بہتری ہوگی. بالکل. جمعیت آپ نے جوائن کی جب آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں, لیکن جماعت اسلامی آپ نے آفیشیلی کبھی جوائن نہیں کی. اس کی کیا وجہ تھی؟ شاید ایک وجہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں اور ایک سوچ بھی آتی ہے کہ شاید ان کے پاس وہ الیکٹورل پاور نہیں ہے کہ جس سے وہ کبھی اقتدار میں شاید آ سکیں. اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں, میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ یہ جو سوالات ہوتے ہیں نا, ان کے جوابات دینا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کئی ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ پتہ نہیں آپ کے اس پوڈ کاسٹ پہ وہ بیان کرنا ضروری ہیں یا نہیں. آپ نے جو سوال کیا اس کے دو پہلو ہیں, ایک میرا ذاتی ہے اور ایک جماعت اسلامی کا پہلو ہے کہ جماعت اسلامی کیوں الیکٹورل پالیٹکس میں. یہ بذات خود ایک بہت بڑا موضوع ہے, اس پہ آپ کے ساتھ میں بہت تفصیل سے بات کر سکتا ہوں, لیکن ہمارے پاس ٹائم ہے, اگر آپ بتانا چاہیں تو. جی میرے پاس نہیں, ٹائم کا کوئی ایشو نہیں ہے, میں بالکل تفصیل. اصل جو وجہ ہے جہاں تک میرا تعلق ہے, تو میں نے جیسے بتایا کہ ایک انتہائی جیسے میں نے آپ نے مجھ سے پوچھا بچپن کیسے گزارا, تو میں نے کہا ہے کہ کوئی ڈیزائن نہیں تھا, بس بچپن گزر گیا. تو زندگی میں زیادہ تر کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سٹارٹ تو لے لیتے ہیں لیکن وہ آپ کی شخصیت کے ساتھ شاید میچ نہیں کرتے, یا وہ آپ کی جو آؤٹ گروتھ ہوتی ہے آپ کی لائف میں. آپ دیکھیں, آپ چیزوں میں انٹر ہوتے ہیں, پھر آؤٹ گرو کرتے ہیں ان سے, پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. تو
میں تو جمعیت میں گیا. جمعیت میں جانے کے بعد میں نے جیسے بتایا میری تو ایک ہی اٹریکشن تھی اور وہ تھی ریولوشنری جو ایک سوچ, جو اسلامک ریولوشنری سوچ تھی. تو اس وقت افغانستان میں یہ سوویت جارحیت ہوئی اور میں یہاں پر خیبر میڈیکل کالج پشاور کا اسٹوڈنٹ تھا. اس وقت میں میڈیسن پڑھ رہا تھا. تو میں افغان جہاد میں شامل ہوا اور پھر میں نے بل چلیں سن کیا بتاؤں, لیکن تقریباً کوئی 5 سال میں مسلسل افغانستان کے مختلف محاذوں پہ حزب اسلامی افغانستان کے ساتھ لڑائیوں میں حصہ لیتا رہا. تو جماعت کے ساتھ میرا وہ ڈسپلن کا تعلق بنا ہی نہیں. جماعت اسلامی کا ڈسپلن یہ تھا, وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ افغانستان میں ایکٹیولی انوالو نہیں ہوں گے. یہ ہمارے لیے ایک قدغن تھی. تو میں کوئی تنظیمی آدمی نہیں ہوں, نہ مجھے تنظیموں کے اندر رہنے کا, اور وہ بہت زیادہ نظم و ضبط ڈسپلنڈ آدمی بھی نہیں ہوں میں. تو اپنا ایک وہ تھا, تو میں چونکہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا, پھر ان کے ساتھ لڑائی جھگڑوں میں رہا, مطلب لڑائی جھگڑا کہیں اس کو جہاد کہیں جو بھی کہیں. تو الٹیمیٹلی جماعت کے ساتھ میرا اتنا ربط نہیں رہا. اسلامی جمع طلبہ کے ساتھ تو رہا. جب میں یہاں سے فارغ ہوا تو فوراً ہی میں یو کے چلا گیا. یو کے میں پھر جماعت کے ساتھ نہیں تھا, پھر میں اور ایکٹیویٹیز میں وہاں انوالو رہا. تو پالیٹکس میں جماعت اسلامی کے اندر ایک تو مجھے موقع نہیں ملا, دوسری بات یہ تھی کہ جو میرے دوست تھے جن کے ساتھ میرا, وہ زیادہ تر دوسرے بیک گراؤنڈ کے تھے. جیسے میں نے بتایا افغان جہاد کے ساتھ زیادہ ان کا ریلیشن شپ تھا. پھر وہ افغان جہاد سے ٹرانسفارمیشن کچھ اور جہادی ایکٹیویٹیز میں ہو گئی گلوبلی. آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں جب جنگ ختم ہوئی تو فوری طور پہ سینٹرل ایشیا میں اور بوسنیا میں مسئلہ بنا. تو میں جب یورپ میں پڑھ رہا تھا, میں پھر بوسنیا میں انوالو ہوا. وہاں لڑتا رہا یا جدوجہد کرتا رہا, یہ لڑتا رہا لفظ غلط ہے, جدوجہد کرتے ہاں جدوجہد کرتے رہے, جو بھی تھا. تو میرا مزاج اور سٹائل ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا جماعت سے. جماعت اسلامی کا ہم لوگوں نے ایک بہت ڈکلائن دیکھا ہے پچھلے 8-10 سالوں میں پاکستان میں. قاضی صاحب کے ٹائم میں ان کی ایک ویلیو تھی جماعت اسلامی کی, ہمارے صوبے میں بھی تھی, اور وہ ایک نیشنل پالیٹکس میں بھی انوالو تھے. پچھلے کچھ عرصے سے ہم لوگوں نے دیکھا ہے نیشنل پالیٹکس تو آپ چھوڑیں, صوبے کی سیاست میں بھی جماعت اسلامی کا نام اب نظر نہیں آتا. اس کی کیا میجر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, اس کی میجر وجوہات میری رائے میں یہ ہیں کہ جماعت اسلامی کا جو مشن تھا, جو مقصد تھا, وہ بہت بڑا تھا. لیکن جماعت کی جو تنظیمی ساخت ہے وہ اتنی بھاری ہو گئی کہ اس کے اندر رہتے ہوئے اس مقصد کو حاصل کرنے کی جو آپ کے جو ہوتا ہے انرشیا ہوتا ہے, وہ کم پڑ گیا, یا وہ اس طرح سے میچ نہیں کر پایا. اس کی میں آپ کو, یعنی آپ جمپ تو بہت 50 فٹ کا لینا چاہتے ہیں, لیکن آپ کا وزن جو ہے وہ 200 کلو گرام ہے, تو پھر آپ نہیں وہ جمپ لے سکتے. اس کے لیے آپ کو وزن کم کرنا پڑے گا تاکہ آپ وہ لانگ جمپ کر سکیں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے ایک تو تنظیم پر بہت زیادہ توجہ دی. تنظیم پر توجہ دینا بہت بہتر تھا, لیکن اس کے پیچھے کچھ, جیسے میں نے بتایا نا, اس کی مطلب اٹس ناٹ اے سمپل ڈسکشن. اس کی بھی کافی ایک تاریخی تناظر ہے. مثلا مودودی صاحب نے جب جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی, اس وقت انہوں نے 1920s کی جو کمیونسٹ پارٹی آف سوویت یونین تھی, اس کا ماڈل بڑا پاپولر ماڈل تھا. پوری دنیا میں لوگ اس کو فالو کرتے تھے. یورپ کی بھی تنظیموں نے کیا, پاکستان, انڈیا, اس وقت تو پاکستان نہیں تھا, انڈیا میں بھی جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا تھی, کئی اسلامی تنظیموں نے ان کا سٹائل اپنایا, تنظیمی سٹائل, کیونکہ وہ ماڈرن اور ایک کامیاب سٹائل تھا. کیونکہ لینن کی سربراہی میں کمیونسٹ پارٹی جو تھی, جس کو بولشوکس وہ کہتے تھے, انہوں نے سوویت یونین کا انقلاب میں وہ کامیاب ہو گئے تھے. تو پوری دنیا میں ایک فیشن بن گیا تھا کہ آپ اس سٹائل میں ریولوشنری کام کریں. یہاں انڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا علامہ عنایت اللہ مشرقی صاحب تھے, انہوں نے وہ بیلچہ اپنا نشان بنا کر وہ ماؤسٹ جو ایک کانسیپٹ ہے رورل, جس کو آپ پیپلز ڈیموکریٹک ریولوشن کا کانسیپٹ کہتے ہیں کمیونزم میں, اس کو انہوں نے فالو کیا. کچھ نیشنل ڈیموکریٹک ریولوشن, یہ ان کے اپنے نظریات ہیں سوشلسٹ کے. اس ماڈل پر جماعت اسلامی بنائی گئی. اب وہ اس ماڈل میں آپ ایک خاص حد تک تو کام کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان بننے کے بعد ٹوٹلی حالات چینج ہو گئے. اور جماعت بذات خود میں سمجھتا ہوں بہت بڑا پوٹینشیل رکھتی تھی, لیکن جماعت شاید پاکستان میں ناکام ایگزیکٹلی انہی بنیادوں پہ ہوئی. اور یہ میں ایسی بات کر رہا ہوں, شاید لوگوں کو یہ بری بھی لگے, کچھ لوگوں کو اختلاف بھی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت پاکستان میں انہی بنیادوں پر اسلامی انقلاب لانے میں ناکام ہوئی
جن وجوہات کی بنا پر سوشلسٹ انقلاب پاکستان میں ناکام ہوا. حالانکہ یہ دو مختلف متضاد چیزیں تھیں, ایک دوسرے کے خلاف یہ لڑتے رہے, لیکن سوشلزم بھی ایک بڑا ڈیولپڈ نظریہ تھا. فکری لحاظ سے, نظریاتی لحاظ سے وہ ایک بڑا گہرا اور بڑا جس کو میں کہتا ہوں انٹلیکچولی ڈیولپڈ نظریہ تھا. جماعت اسلامی کا جو اسلامی انقلاب کا نظریہ تھا یہ بھی ایک گلوبل نظریہ تھا اور بڑا ڈیولپڈ نظریہ تھا. یہ روایتی اسلام سے ہٹ کر تھا. اس میں آپ جو مولویوں کا پیش کردہ اسلام ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی. یہ ایک انقلابی جدید طرز پر اسلام کے اصولوں کے مطابق سیاسی, سماجی اور ثقافتی انقلاب کا میسج تھا. مذہبیت اس میں کم تھی, انقلابیت اس میں زیادہ تھی. اور یہی وہ اٹریکشن کا پوائنٹ تھا جو پڑھے لکھے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا تھا, اور اسی لیے آپ کو یونیورسٹیز, کالجز میں زیادہ تر پڑھے لکھے لڑکے یا لڑکیاں جماعت اسلامی میں نظر آتی تھیں. دوسری طرف بھی یہی مسئلہ تھا کہ سوشلزم کا نظریہ بڑا ڈیپ نظریہ تھا. آج بھی کارل مارکس کے نظریات کو آپ پڑھیں تو آپ کا دماغ ہل کے رہ جاتا ہے کہ کتنا گہرائی میں جا کر اس نے انسانی تاریخ اور انسانی معاشروں کو سمجھا تھا اور پھر اس نظریے کی بنیاد رکھی. لیکن انڈیا میں کیوں ناکام ہوا یا پاکستان میں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر آپ کی عوام کی سطح جو ہے ذہنی وہ بہت کم ہے. یہاں پر مذہب کو بھی نہیں سمجھا جا رہا, دین کو اس تناظر میں سمجھا ہی نہیں جاتا جس تناظر میں دین آیا تھا. دین کو بھی ایک روایت کے انداز میں, ثقافتی چیز کے, سماجی جو رسوم اور رواج ہوتے ہیں ان کی شکل میں لیا جاتا ہے. اور اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو تو اس کو بھی جی ہمارے ماں باپ کرتے تھے یا ہمارے تو مولوی صاحب نے بتایا. خود کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یعنی یہ جو چیز ہے, یہ شعوری جو گہرائی ہے وہ آپ کی اس رویے میں نہیں تھی. جماعت اسلامی نے اس پر زیادہ فوکس کیا, تو یہی ریزن رہا کہ پڑھے لکھے لوگوں میں تو جماعت کی سپورٹ بہت بڑی اور تھی بھی, لیکن نچلا طبقہ وہ نہیں تھا, اس طرح تیار نہیں تھا یا وہ سمجھ ہی نہیں پاتے تھے. وہاں پر مولوی صاحبان نے یہ پروپیگنڈا بھی کر دیا کہ جی مودودی صاحب تو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, امریکہ کے ایجنٹ ہیں. اچھا, اب عام لوگوں نے نہ مودودی صاحب کی کتابیں پڑھی تھیں, نہ ان کو پڑھنی آتی تھی, نہ وہ پڑھنے کا وقت تھا, نہ موڈ تھا, نہ مزاج تھا. تو آٹومیٹیکلی انہوں نے یہی بات سنی تھی جو مسجد کا مولوی جو ان کو خطبے میں بتا رہا ہے, اور یہ سمجھتے یہ تو مودودی ہے. تو کئی بار جب ہم ان کے ساتھ ہوتے, جب میں اسلامی جمع طلبہ میں تھا تو یہ وزیرستان اور ان علاقوں میں میرے دوست مجھے کہتے ہیں تم تو مرتد ہو, تم تو مودودی کو مانتے ہو, تو تم تو مرتد ہو, اسلام سے تو تم ہٹ چکے ہو. یہ ایسی حالات میں, ان حالات میں اور اس سچویشن میں آپ ایک فکری نظریے کے لیے کامیابی کی جو امیدیں ہوتی ہیں یا جو آپ کا ایک ریشو ہوتا ہے وہ بہت کم پڑ جاتا ہے. ایک دوسری بات یہ کہ جماعت اسلامی نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈھالا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے جو طریقہ کار انقلاب کا اپنایا تھا, طریقہ کار کو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کرنا چاہیے تھا, وہ انہوں نے نہیں تبدیل کیا. اور ایک اور سب سے بڑی خامی جو جماعت اسلامی کے اندر پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ جماعت اسلامی کے اندر ایک خاص مزاج ڈیولپ ہوا, اور وہ ڈیولپ کے بعد وہ سیچوریٹ ہو کر وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا سیگمنٹیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے کہ ایک چیز جم جاتی ہے, سخت ہو جاتی ہے, اس کے اندر یہ ہوا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو سرکل آیا جماعت میں, اس نے پھر اور لوگوں کو, ڈفرینٹ مزاج کے لوگوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو لوگ آتے تھے جماعت میں, لیکن جماعت کے اندر داخل ہو کر نظم کا حصہ یا تنظیم کا یا فیصلہ سازی میں ان کا کوئی رول نہیں تھا. آج بھی جماعت اسلامی کا سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ وہ آپ کو چاہے بہت قابل آپ ہوں, بہت پڑھے لکھے ہوں, بہت آپ کو سیاسی تجربہ ہو, آپ ان کے ٹکٹ پہ شاید الیکشن تو لڑ سکیں لیکن ان کی تنظیم میں آپ نہیں جائیں گے. وہاں فیصلہ سازی میں آپ کا رول کم, وہاں فیصلہ سازی میں وہی ہوگا جو 20 سال 40 سال پہلے جماعت کا کارکن ہو کر اور پھر رفیق بن کر اور پھر جو ہے اوپر جو ہے رکن بنا ہے آج, اس کو اختیار ہوگا چاہے اس کا کوئی ایکسپوجر دنیا کا نہ ہو. اور چونکہ وہ ایک اس محدود حلقے میں ڈیولپ ہوتے رہے ہیں تو اس محدود حلقے میں ان کا تجزیہ اور تجربہ ان میں بڑا فرق آ گیا. یہ دیکھیں دونوں چیزیں آپ کی برابر ہونی چاہیے, آپ کا تجزیہ اور آپ کا تجربہ, اس میں ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. جب اس میں ڈفرینس ہو جاتا ہے تو آپ ایک اچھے پروفیسر تو بن سکتے ہیں لیکن آپ عملی کام نہیں کر سکتے. تو جماعت اسلامی کی یہ ٹریجڈیز تھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی چونکہ اپنے پیغام کو عوامی طبقوں میں, حلقوں میں مارکیٹ نہیں کر سکی اس دوران, تو نتیجہ یہ نکلا کہ جماعت اسلامی کی عوامی مقبولیت نہیں بن سکی. جب نہیں بن سکی تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے طریقہ کار کو آپ اپنے نظریات کو نہ چینج کریں, آپ طریقہ کار کو موڈیلٹی کو چینج کریں, میتھڈالوجی کو چینج کریں. میتھڈالوجی کو چینج کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کیا, جماعت اسلامی نے اوور آل ایک ڈیفینسو پاسچر اپنا لیا, دفاعی نقطۂ نظر پہ چلے گئے. اور وہ کیا ہوا کہ
جماعت اسلامی کے اندر یہ تھا کہ اسلام جو ہے اس میں، اور یہ مودودی صاحب کا اور اسلام کے بڑے بڑے اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ اسلام میں ملائیت ہی نہیں ہے. اسلام وہ مذہب ہے یا وہ دین ہے جس نے ملائیت کا خاتمہ کیا ہے. ملائیت تو عیسائیت میں تھی، مطلب مسیحیت میں پادری ہوتے تھے، ہندوازم میں، دیگر مذاہب میں مذہبی پیشوا ہوتے تھے جو لوگوں کو بتاتے تھے کہ مذہب کیا ہے. اسلام نے تو سب سے پہلے اس پر اٹیک کیا اور ہر بندے کو یہ کہا کہ آپ دین کا علم حاصل کرو اور جتنا آپ کی سمجھ ہے اس کے مطابق اسلام ہے، آپ اس پہ عمل کرو. کوئی شخص، ہاں علماء ہوتے ہیں، علماء فقہا ضرور ہوں گے، وہ آپ کے کچھ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، ان سے آپ رہنمائی حاصل کریں. لیکن ہوا کیا، ہم نے دین کے تمام معاملات مولانا صاحبان پہ چھوڑ دیے. مولانا صاحبان کا ایک طبقہ اسلامی تاریخ میں پیدا ہوا، اور جب سے یہ پیدا ہوا ہے انہوں نے اپنی ایک شناخت بنا لی ہے. اب جب آپ ایک طبقہ ایسا پیدا کرتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی میدان میں آپ طبقہ پیدا کریں، میں وکیل ہوں، وکیلوں کا آپ نے ایک طبقہ پیدا کیا ہوا ہے. اب وکیل آپ کو اپنے طبقے میں گھسنے نہیں دیتا، کیونکہ اگر وہ آپ گھسیں گے اس میں اور آپ وکالت کو سمجھیں گے تو آپ اس کی روزی روٹی پہ بھی لات مار رہے ہیں، اور آپ اس کے تشخص، آپ اس کے گروپ میں جا رہے ہیں تو وہ آپ کو کبھی انٹر نہیں ہونے دے. اسی طرح مختلف پروفیشنز میں بھی اور مختلف طبقہ ہائی زندگی میں یہ طریقہ کار ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں آنے دیتے. اسلام نے اس طبقے کو کبھی انکریج نہیں کیا. علماء کو انکریج کیا ہے، علماء کو انکریج کیا، لیکن مذہبی پیشوائیت کو نہیں کیا. ہم نے مذہبی پیشوائیت کو، علماء کو کنفیوز کر کے مذہبی پیشوا بنا دیا ان کو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام کو وہی میسج گیا جو وہ لوگ دینا چاہ رہے تھے. اسلام کا وہ میسج جو عوام کے سمجھنے کے لیے تھا وہ اس طرح سے عوام تک نہیں پہنچا. بالکل. اچھا رزلٹ، کیونکہ اسلام کے بارے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اسلام جاہلوں کا مذہب نہیں ہے. میں اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہوں. جتنا میں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور جتنی تھوڑی بہت میری سوچ ہے وہ یہ کہ اسلام عقل مند لوگوں کے لیے آیا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار عقل کو ایڈریس کیا ہے. اس نے آپ کی شکل کو ایڈریس نہیں کیا، اس نے آپ کی داڑھی کے سائز کو ایڈریس نہیں کیا، بالوں کے سٹائل کو ایڈریس نہیں کیا کہ آپ کے لمبے بالوں کی قسم کبھی نہیں کہا. بالکل. انہیں ہمیشہ اللہ نے کہا ہے تفکرون و تعقلون و تشعرون و تفہمون، یہ عقل کی بات کی ہے، فکر، فہم، شعور، اس پر زور دی ہے. تو اسلام میں سب سے پہلا داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ عقل ہے. اب اگر آپ نے عقل کو سمیٹ کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور کہا کہ آپ مولانا صاحب ہیں، آپ جو مجھے کہیں گے میں مانوں گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے مجھے کہہ دیا جی اٹھ جاؤ تو میں اٹھ گیا، آپ نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گیا. تو جب تک آپ مجھے بتاتے جاؤ گے میں آپ پر، دیکھیں نا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں یہاں پہ، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں جنازے کی نماز آتی ہے. چلے نماز نہیں بھی آتی اس کا ترجمہ کسی کو نہیں آتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے لیے ہم نے یہ کیوں کیا، ہم نے اس لیے کیا کہ ہم نے کہا یار مولوی صاحب کریں گے نا، جب جنازے کی ضرورت ہوگی وہ کرے گا، نکاح کی ضرورت ہوگی مولوی کو بلا کے اس کو لیکن اس مٹھائی کھلائیں گے اور وہ جنازہ پہ تو ہماری حکومتوں کا بھی نہیں میں آتا ہوں. دیکھیں حکومتوں نے تو ہمیشہ ہی کیا، ملائیت کا جو طبقہ ہے یہ پیدا ہی حکومت نے کی ہے. آپ اموی دور حکومت سے دیکھ لیں، اموی دور حکومت سے لے کر آج تک تمام اسلامی مسلمان ریاستوں میں ملائیت کو اور مذہبی پیشوائیت کو فروغ دیا گیا ہے. کیونکہ بادشاہ جو چاہتا تھا عوام تک پہنچانا وہ کیسے کرتا تھا، وہ مسجد میں خطبہ دلواتا تھا، اور جب مسجد میں بادشاہ یا خلیفہ کے نام کا خطبہ دیا جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے جی یہ تو مولوی صاحب جب کہہ رہے تھے اس کا مطلب ہے یہ ہمارا لیجیٹیمیٹ بادشاہ ہے. اس کے بعد اس کو فالو کرتے تھے. اور یہی طریقہ کار ایگزیکٹلی رومن کیتھولک پوپ نے عیسائیت میں، مسیحیت میں یہی طریقہ کار تھا. انوائنٹمنٹ آف دا مونارک یا کنگ، جس طریقہ کار کو کہتے تھے کہ وہ روم سے جو ہے پاپائے روم ایک پانی بھیجتا تھا جو مقدس پانی ہوتا تھا، اور پیشوا جا کے بادشاہ پہ چھڑکتا تھا دربار میں. اس کا مطلب ہے کہ اس بادشاہ کو پوپ کی سرپرستی مل گئی ہے، اب یہ بادشاہ ہے اور یہ عیسائی مذہب کا مطلب لیڈر ہے. اور اس کی کے نتیجے میں، اور جس کو وہ کہتے تھے آپ کیوں بادشاہ کو ذل سبحانی کہتے ہیں، اللہ کا سایہ. ہمارے مسلمان بادشاہوں میں، میں خلفائے راشدین کی بات نہیں کر رہا، ان کے بعد جو ملوکیت آئی تو اس میں جی یہ ذل سبحانی کا کیا مطلب ہوا، اللہ کا سایہ. تو وہ اللہ کا سایہ کہاں سے ہو گیا؟ کیونکہ آپ کو مولوی صاحب نے کہا کہ جی یہ اللہ کا سایہ ہے اور یہ اللہ جو ہے دنیا میں حکومت ان کے ذریعے کر رہا ہے، آپ ان کی بات مانیں تو لوگ مانتے تھے. تو ہمیشہ سے یہ رشتہ رہا ہے دونوں میں. اب ہوا کیا، ہماری یہ جماعت کی بات پہ آتا ہوں، ایسے تو یہ بحث 2 دن تک چلتی رہے گی. اس میں ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا بنا کہ جماعت اسلامی فیل ہوئی عوام کو انقلابی میسج کی ترسیل میں. جب ترسیل نہیں ہو سکی تو جماعت اسلامی بجائے اس کے کہ اپنے طریقہ کار پہ غور کرتی، جماعت اسلامی نے دفاعی طریقہ کار اپنا لیا. وہ جا کر ملائیت سے مروب ہو گئے. اب میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ
سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ سلسلہ قاضی حسین احمد صاحب کے دور سے شروع ہوا. قاضی صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, بڑے جغرافیہ میں انہوں نے MS کیا ہوا تھا, بڑے اچھے شاعر کیا کہتے ہیں شاعری کو بڑا پسند کرتے تھے. کئی شعراء کے اشعار ان کو یاد تھے, اور ریولوشنری اشعار فیض احمد فیض اور ان لوگوں کے. لیکن قاضی صاحب کے دور میں نے دیکھا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک اسلامی انقلابی تحریک سے اسلامی مذہبی تحریک کی طرف آئی, اور اس نے آ کر وہ پورا تشخص ہی چینج کر دیا. میں دیکھتا تھا جب ہم یونیورسٹیز میں ہوتے تھے, اور یہ باتیں میں بالکل کھل کے اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں عوام کو پتہ ہونا چلنی چاہیے. جب ہم یونیورسٹیز میں ہوتے تھے, جس طرح آپ کے کپڑے ہیں, آپ نے ویسٹرن کپڑے پہنے ہوئے, ہم بھی یہ ویسٹرن کپڑے پہنتے تھے, لیکن جمعیت میں بھی تھے, افغان جہاد میں لڑتے بھی تھے. مسئلہ کیا بنا ہمارے دور کے بعد؟ جب اس طرح کے کپڑے پہن کے آپ آتے تھے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جماعت اسلامی میں اب آپ کی جگہ نہیں ہے. سفید ٹوپی سر پہ آ گئی, پانچے اونچے ہو گئے. یعنی مذہب سے زیادہ مذہبیت, جس کو ریلیجیوسٹی کہتے ہیں, ریلیجن سے زیادہ ریلیجیوسٹی کو فروغ حاصل ہوا, ایک لک کو منسلک کر دیا مذہب کے ساتھ. اب وہ جو چیز آ گئی نا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنے کا انداز, آپ کا جو باہر کا انداز ہے وہ کیا ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا بنسبت اس کے کہ آپ کے ذہن میں سمجھ اور شعور کتنا ہے, علم کتنا ہے, اور آپ کی لائف میں کنٹریبیوٹ کرنے کی یا اسلامی انقلابی عمل میں اپنا حصہ ڈالنے کی صلاحیت کیا ہے, یہ ایک سائڈ پہ ہو گئی. تو جب یہ سائڈ پہ ہو گئی تو جو ٹیلنٹڈ لوگ تھے وہ یا تو مایوس ہو گئے یا ٹھنڈے پڑ گئے. جماعت کے ساتھ تو رہے, وفاداری تو تھی, لیکن ٹھنڈے پڑ گئے. میں کئی سال تک جماعت اسلامی کو ووٹ دیتا رہا, لیکن جماعت اسلامی میں ایکٹیو نہیں تھا, کیونکہ میری ہمدردی تو تھی, لیکن میں یہی کہتا تھا, امید تھی کہ یار یہ چینج ہو جائیں گے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ چیز ختم ہوتی چلی گئی. اور آج میں دیکھتا ہوں کہ بدقسمتی سے آج تک اس پر جماعت اسلامی کے جو لیڈرز ہیں وہ اس پر غور کرنے کو تیار نہیں ہیں. آج کے دور میں جہاں ریلیجس پارٹیز پاکستان میں ڈکلائن کی طرف جا رہی ہیں, وہاں ایک ایسی پارٹی ہے جو انقلاب کی بات کرتی ہے اور لوگ اس کو سپورٹ بھی بے تحاشا کرتے ہیں. نہ ہی وہ سوشل میڈیا کو صحیح طریقے سے یوز کر سکتے ہیں, نہ ہی ان کی کوئی پارٹی میں کوئی تنظیم ہے. ایک لیڈر ہے, لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس پارٹی کا نام ہے تحریک لبیک پاکستان. پاکستان کی بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو ملک میں جہاں بھی الیکشن ہوتا ہے وہ ٹکر دیتے ہیں. اگر وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے 50,000 ووٹس ہیں تو وہ 25,000 20,000 ووٹس لے رہے ہیں. تو ایک وہ سوچ بھی پاکستان میں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ایک ریلیجس پولرائزیشن کی طرف ہم لوگ ایک طرح سے جا بھی رہے ہیں. تحریک لبیک کا جو رائز ہے پاکستان میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کے مائنڈ سیٹ کا جو رائز ہے اس کی کیا وجہ ہے پاکستان؟ دیکھیں, پولرائز سوسائٹی تو ہماری ہے, اور ہر وہ سوسائٹی جس میں شعور کی کمی پیدا ہوتی ہے اس میں پولرائزیشن زیادہ ہو جاتی ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پولرائزیشن کس نوعیت کی ہے. بعض سوسائٹیز میں مذہبیت کی بنیاد پر پولرائزیشن شروع ہو جاتی ہے, اور بعض میں قومیت کی بنیاد پہ, بعض میں نسل کی بنیاد پہ. جیسے میں آپ کو اور بعض میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں اوور آل سماجی اور معاشرتی ترقی جس کو کہا جاتا ہے وہ نہیں ہو رہی. ایک پروسیس جو ہے وہ زوال پذیر ہے, بلکہ انحطاط پذیر ہے. تو انحطاط زدہ معاشروں میں پولرائزیشن زیادہ ہوتی ہے, اور جیسے میں نے کہا وہاں پر پھر آپ کے پاس مذہب اور قومیت کے علاوہ اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی. تو جو پارٹی بھی جارحانہ انداز میں جذباتیت کے ایشو پر کھیل کر, جذباتیت کی جو انرجی ہے, ایموشنل انرجی جو عوام کی ہے, اس کو پلے کر کے اپنے نظریے کو آگے مارکیٹ کر سکتی ہے, تو وہ گین کر جاتے ہیں لوگوں کو. میں اس میں کچھ قوم پرست پارٹوں کا بھی کہوں گا, پارٹیوں کا کہوں گا. کئی پارٹیاں ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن آپ نے اس ایک پارٹی کا نام لیا TLP کا. بالکل جذباتی باتیں ہیں زیادہ تر. آپ ان سے بیٹھ کے جب بحث کرتے ہیں تو جذباتیت کے بعد وہ جو جذباتیت کا ایک پریشر ہوتا ہے, جب وہ ہٹ جاتا ہے تو آگے سے پھر کوئی چیز کا کسی چیز کا حل نہیں ہے. اسی طرح آپ اگر کچھ قوم پرست جماعتیں ہیں, ابھی چند سال پہلے ایک بڑی ایک قوم پرست تحریک سامنے آئی, بیسیکلی نفرت کی بنیاد پہ آئی, محرومیوں کی بنیاد پر آئی. جب آپ نفرت اور محرومیوں کی بنیاد پر, جب آپ محرومیوں کی بنیاد پر یا نفرت کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں یا کسی نظریے کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ ہمیشہ پولرائزیشن بھی کاز کرتے ہیں, اور آپ کا وہ جو عقیدہ یا نظریہ ہوتا ہے اس کے اندر اتنا معیار نہیں ہوتا. بس میرا کہنے کا مقصد یہ کہ جو ہمارا طبقاتی سیٹ اپ ہے نا اس وقت پاکستان میں,
اس کے نتیجے میں یہ پرابلم آئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرابلم جب تک آپ طبقاتی نظام کو چینج نہیں کریں گے, آپ معاشرے کے اندر شعور کے معیار کو نہیں بڑھائیں گے, اس وقت تک آپ وہ تبدیلیاں نہیں دیکھیں گے جو آپ چاہتے ہیں. اور اسی لیے جماعت اسلامی بھی ناکام ہوئی ہے, اسی لیے بڑی بڑی پارٹیاں ناکام ہوئی ہیں, اور اسی لیے جذباتیت پر کھیلنے والے اور سطحی باتیں کرنے والے آپ کے پاس زیادہ آ گئے. آپ 100 ان پڑھ لوگوں کو بٹھائیں اور ان کے سامنے آپ آئنسٹائن کو لے کر آ جائیں اور کہیں کہ جی یہ آئنسٹائن آپ کو لیکچر دے گا تھیوری آف ریلیٹیوٹی پہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ایک مداری کو ڈگڈگی دے کر دے دیں, اور اس کے ہاتھ میں ایک بندر, اس کے ساتھ ایک بندر بھی لا کے اس مداری کو دے دیں. وہ 100 بندے بھگتے ہوئے مداری کی طرف جائیں گے, بندر کا ناچ دیکھیں گے, وہ آئنسٹائن کو نہیں سنیں گے. تو آپ ان 100 بندوں کو پہلے چینج کریں, اس کے بعد لوگ آئنسٹائن کی قدر کریں گے, مداری کی نہیں کریں گے. بیرسٹر صاحب واپس آئیں گے آپ کی سیاسی زندگی پہ. آپ نے مشرف صاحب کے ساتھ کافی لمبا عرصہ گزارا, اس بارے میں بھی اگر آپ کچھ بتانا چاہیں. اور آپ کا تعلق ایک پشتون فیملی سے ہے, KPK سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ MQ میں آپ نے کس طرح جوائن کی اور وہاں کا کلچر آپ کو کس طرح سے لگا, اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتا سکیں. کیونکہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ آپ نے ٹائم گزارا ہے, اور ان کے بارے میں کئی طرح کی باتیں پاکستان میں کی جاتی ہیں آج کل, تو وہ ان کے بیانات بھی جو ہیں وہ TV پہ نہیں چل رہے. تو ان کے ساتھ آپ نے کیسا وقت گزارا؟ دیکھیں میرے خیال میں پہلے مشرف صاحب پہ بات جی کر پہلے لیتے ہیں, مشرف صاحب کیونکہ میرے ان کے ساتھ زیادہ قریبی تعلق تھا. اور مشرف صاحب کے ساتھ میں اصل میں جب پولیٹیکل اس سے تھوڑا ہٹا ایک وقت میں, جماعت اسلامی اور پھر پاسبان پھر وہ جب ہوا ایک دور آیا کہ میں تھوڑا عملی سیاست سے سائڈ پہ ہو گیا, میں نے اپنی پروفیشن پہ توجہ دی, پیشہ ورانہ وکالت اور کنسلٹنسیز وغیرہ. تو اس وقت مشرف صاحب کا دور حکومت تھا, اور مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے, آرمی چیف بھی تھے. تو ان کے ساتھ میرا تعلق بنا. تعلق کیسے بنا وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے, بہرحال اس میں کیا تفصیلات میں جاؤں گا, لیکن بہرحال تعلق بن گیا. تو تعلق بنا تو پھر ان کے قریب میں ہوا ایک پروفیشنل اور ایک اس طرح کی ایسوسیشن تھی ان کے ساتھ. پھر انہوں نے مجھے میں ان کا ایڈوائزر ہی تھا تقریباً, اور ان کے ساتھ میں لیگل ایشوز پر اور ان چیزوں پر میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا تھا. مشرف صاحب کو مجھے بڑے ان کی شخصیت میں بڑی ایک وہ تھی, ایک اٹریکشن بھی تھی, بڑے مطلب تعلق رکھنے والے, تعلق نبھانے والی شخصیت تھی. اور پاکستان کے بارے میں ان کے کانسیپٹس بڑے کلیئر تھے کہ پاکستان سے محبت, پاکستان سے جو ایک حب الوطنی کا جو جذبہ ہے وہ بہت زیادہ تھا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. اس کے بعد ان کے ساتھ میں رہا. اس کے بعد اس دور میں کئی ٹرموائلز آئے. انہوں نے ایک تحریک بنائی, ایک ادارہ بنایا, نیشنل والنٹیئر موومنٹ, قومی رضاکار تحریک کے نام سے. تو مجھے اس کی ذمہ داری بھی دی. میں ڈپٹی چیئرمین بنا اس کا, اور تمام اس کو میں نے ڈیولپ کیا. اس میں یہی نوجوان جو طالبات اور نوجوانوں کو زیادہ تر جتنے بھی تھے, کالجز یونیورسٹیز کے بھی اور باہر کے بھی, ان کو آرگنائز کیا, ان کو ٹرین کرتے تھے. اور ہم یہ جو ایمرجنسی اور حادثات وغیرہ, قدرتی آفات, اور اس میں ہم ان کو استعمال کرتے تھے. بہت بڑا ایک اچھا وہ تھا, میں سمجھتا ہوں ایک کوشش تھی. اس کے بعد 2007 میں افتخار چودھری چیف جسٹس جو تھے, ان کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے اور ان کو ہٹایا گیا. تو اس تحریک میں بھی میں مشرف صاحب کے ساتھ ہی تھا, اور میں نے پورے پاکستان کے وکلاء جو ہیں وہ افتخار چودھری کی طرف تھے, میں مشرف صاحب کے ساتھ تھا. اور وہ بھی ایک ٹینشن پیدا ہوئی, مجھے لان تان بھی بڑا ہوا کہ جی آپ کیوں ان کے ساتھ ہیں, ڈکٹیٹر کے ساتھ ہو, یہ ہو وہ ہو. تو میں اس وقت بھی ان کو کہتا تھا کہ جس سائڈ پہ آپ کھڑے ہو, آپ ایگزیکٹلی وہی بات جو جذباتیت کا ایشو ہے کہ وہ جذباتی ہو جاتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں کہ آگے سچویشن کیا ہے. تو اسی جذباتیت کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو سیاسی طور پر بھی استعمال کیا گیا. باقی پارٹیاں بھی انوالو ہو گئے, مشرف صاحب کی جو خلاف پارٹیاں تھیں. تو بعد میں خیر جو بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, اس کی دہرانا میں نہیں چاہتا ہوں, لیکن میں ان کے ساتھ تھا. پھر 2007 میں ہی میں پھر ان کی کابینہ میں آیا, فیڈرل منسٹر بنا. مجھے انہوں نے یوتھ کا اور ٹورزم کا پورٹ فولیو دیا, وہ ہوتا رہا. تو مشرف صاحب کے ساتھ میری ایسوسیشن تھی. صدارت سے ہٹنے کے بعد بھی میں ان کے ساتھ تھا. پھر انہوں نے پارٹی بنائی آل پاکستان مسلم لیگ, میں اس کا سیکرٹری جنرل بنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بانی لوگ تھے
ان میں تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن میں جب پارٹی کی رجسٹریشن ہوئی تو وہ بھی میرے ہی نام سے ہوئی. تو میں جب تک تھا پارٹی میں تو میں سیکرٹری جنرل تھا، کام بھی کیا، پارٹی کو آرگنائز بھی کیا. پھر اس دوران مشرف صاحب ملک سے باہر تھے اور یہ سنگین غداری کا کیس بھی بنا. پھر میں نے بعض اپنی پرسنل وجوہات تھیں، میرے کچھ لوگوں کے ساتھ اختلافات تھے پارٹی کے اندر، جو میں سمجھا تھا کہ بہتر ہے کہ میں ان کے ساتھ جھگڑنا میرا وہ نہیں تھا، کوئی مطمع نظر نہیں تھا. تو میں نے پھر مشرف صاحب سے کہا کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. میں نے ایک بار استعفیٰ دیا، انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا، لیکن 2-3 مہینے کے بعد میں نے پھر دوبارہ دیا. تو میں نے کہا میں چل نہیں سکتا ہوں اس پولیٹیکل صورتحال میں پارٹی کے اندر. باقی میں آپ کے ساتھ ہوں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں، جہاں آپ کہیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں. تو اس دوران پھر وہ پاکستان آئے. جب وہ پاکستان آئے تو پاکستان میں آنا اس وقت ان حالات میں ذاتی طور پر میں آج جب اس پہ دیکھتا ہوں تو میرے خیال میں وہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں تھا. بعض اوقات آپ جس وقت فیصلہ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس وقت بہت سوچ سمجھ کے لیتے ہیں، لیکن کئی چیزیں آپ کے سامنے نہیں ہوتی، کیونکہ مستقبل کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ جو آج فیصلہ لے رہے ہیں اس کے اثرات مستقبل میں کیا ہوں گے یا نتائج کیا ہوں گے. تو وہ ہو گیا، ان کا یہ فیصلہ شاید ٹھیک تھا اپنے نقطۂ نظر سے. لیکن جب وہ آئے تو وہ ایسے وقت میں آئے کہ 2 مہینے کے بعد الیکشن ہونا تھا. 2013 کا جو مئی کا الیکشن تھا، اور وہ مارچ میں واپس آئے. 2 مہینے رہتے تھے الیکشن میں، اور یہاں پر ان کے خلاف مخالفین نے، جو حکومت بھی تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، باقی تھے، انہوں نے کیسز بنا دیے تھے. اس میں وہ ان کو پھنسا دیا. عدالتوں نے بھی ڈسکوالیفائی کیا کہ جی آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں، آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. اس وقت میں ان کے ساتھ تھا، لیکن پرسنل کیپیسٹی میں. پھر ان پر سنگین غداری کا کیس بنا تو میں اس میں بھی ان کے ساتھ. پھر ان کے جتنے بھی کیسز تھے، بے نظیر بھٹو کا کیس تھا قتل کا، سنگین غداری کا تھا، اکبر بگٹی کا کیس تھا، اس طرح، اور وہ لال مسجد کا کیس تھا. تو ان سب کیسز میں ان کے لیگل کوآرڈینیٹر تھا، ان کی ٹیم کو کوآرڈینیٹ کرتا تھا. اس دوران جب وہ مشرف صاحب صدر تھے تو اس دوران انہی کے توسط سے ان کے ساتھ ہی الطاف حسین صاحب سے بھی رابطے تھے. ایم کیو ایم چونکہ حکومت کی اور مشرف صاحب کی اتحادی جماعت تھی اس وقت، تو ایم کیو ایم کے جو بڑے تھے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، خالد مقبول صدیقی، اور یہ جتنے بھی لوگ تھے، ان کے ساتھ میرا بھی اچھا تعلق تھا، سلام دعا بھی تھی. تو بعد میں مجھے الطاف حسین صاحب نے کئی بار، مطلب میں 2012 میں بھی 2009 میں بھی انہوں نے مجھے کہا، پھر 2012 میں بھی کہا کہ آپ ہمیں جوائن کریں. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے. الطاف حسین صاحب کا اس وقت جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایم کیو ایم کو کراچی سے نکال کر یا سندھ سے نکال کے پورے پاکستان کی ایک جماعت بنانا چاہ رہے تھے، اور وہ بہت کوشش کر رہے تھے اس میں کہ یہ جو ان پر چھاپ ہے کہ یہ صرف اردو سپیکنگ یا مہاجروں کی تنظیم ہے، پارٹی ہے، یہ چھاپ ختم ہو. تو ملک گیر اس کو کرنا چاہیے. ادھر پشاور میں بھی دفاتر کھولے، پنجاب میں بھی کھولے، بلوچستان میں بھی کھولے انہوں نے دفاتر، لوگوں کو بھی لیا. مجھے انہوں نے کہا کہ تم پشتون بھی ہو، تم وکیل بھی ہو، اور ہمیں ضرورت ہے، پولیٹیکل ایکسپیرینس بھی ہے. پھر چونکہ انٹریکشن بھی تھا، تعارف بھی تھا، تو ہی تھاٹ کہ مجھے ان کے ساتھ آنا چاہیے. مشرف صاحب کو انہوں نے میری موجودگی میں ایک دن، میں، مشرف صاحب، وزیر اعظم جو تھے شوکت عزیز صاحب، اور ہمیں الطاف حسین صاحب کے ایک دوست ہیں، ان کے گھر میں کھانا تھا رات کو لنڈن میں. تو میں بھی مشرف صاحب کے ساتھ گیا، تو وہاں الطاف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مشرف صاحب کو کہا کہ یار اس بندے کو آپ اپنے ساتھ لگا کے ضائع کر رہے ہو، اس کو میرے حوالے کرو، مجھے ضرورت ہے اس کی. خیر ویسے ہی وہ، یہ 2009 کی بات ہے. پھر 12 میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیں، ہم آپ کو سینٹ کا ٹکٹ دیتے ہیں، آپ ہمارے پلیٹ فارم سے سینٹ میں آئیں، ہمیں ضرورت ہے سینٹ میں ایک لیگل بیک گراؤنڈ کے کسی بندے کی. تو میں نے اس وقت، چونکہ میں مشرف صاحب کے ساتھ تھا، اور مشرف صاحب کا ایشو یہ تھا، پرابلم یہ تھا کہ مشرف صاحب کے خلاف یہ کیسز عدالتوں میں زیر سماعت تھے. وہ زیر سماعت ہونے کی وجہ سے میں ہی ان کو ڈیفینڈ بھی کرتا تھا، عدالتوں میں بھی کوآرڈینیشن کرتا تھا، اور میڈیا پہ بھی ان کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوتا تھا تو اس کو میں ڈیفینڈ کرتا تھا. میں ان کا ترجمان بھی تھا اس وقت. تو اور وہ خود ملک میں نہیں تھے. الطاف حسین صاحب کی جو پارٹی تھی متحدہ قومی موومنٹ، یہ اس وقت آصف علی زرداری پاکستان کے صدر تھے اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. تو پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ ہوتے ہوئے اگر میں ایم کیو ایم جوائن کرتا تو پھر کئی کیسز میں مجھے مشرف صاحب کا دفاع کرنا یا ان کی ترجمانی کرنا میرے لیے مسئلہ بنتا، کیونکہ وہ پھر حکومتی پالیسی کے خلاف ہوتا. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ مشرف صاحب کو ان حالات میں اکیلا چھوڑ کر خود اپنے لیے کوئی سیاسی راستہ اپناؤں اور ان کا کوئی وہ نہ ہو. تو مشرف صاحب کے ساتھ ہی کھڑا رہا. میں نے الطاف حسین صاحب کو کہا کہ ابھی میں پریپیئرڈ نہیں ہوں، کیونکہ یہ مسئلے ہیں. وہ بھی سمجھتے تھے سیاست کو بہت اچھی طرح، انہوں نے بھی نہیں کیا.
2013 میں جب مشرف صاحب کے خلاف کیسز شروع ہوئے اور میں نے پارٹی سے استعفیٰ بھی دیا تو اس وقت میں کسی پارٹی میں نہیں تھا. تو ایک دن الطاف بھائی کی بات ہو رہی تھی مشرف صاحب سے اسلام آباد میں, اور اس وقت ان کا وہ سنگین غداری کے مقدمہ چل رہا تھا, کافی ہائپ ہوتی تھی. تو بات کر رہے تھے تو انہوں نے, میں بھی تھا, تو انہوں نے کہا کہ یار اس کو میرے ساتھ اٹیچ کریں, میں ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. آپ کا جو مقدمے ہے وہ کرتا رہے گا, لیکن پولیٹیکلی میرے ساتھ اس کو اٹیچ کریں. پھر مجھے مشرف صاحب نے کہا کہ آپ بہتر ہے, میرا بھی یہ خیال ہے کہ تم ادھر جاؤ اور ایم کیو ایم میں جاؤ, تمہارا ایک پولیٹیکل کیریئر بھی ہے, تم نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے, وقت کی, تو آپ آ جاؤ. تو میں مشرف صاحب کی اجازت سے, ان کے کہنے سے, ان کے مشورے سے اور ان کی مرضی سے اور الطاف حسین صاحب سے یہ ساری باتیں کلیئر کر کے میں ایم کیو ایم میں شامل ہوا. پھر آپ نے تحریک انصاف جوائن کی, اینڈ آئی واز لسننگ ٹو یور انٹرویو سم ویئر, جہاں آپ نے کہا کہ جب میں نے تحریک انصاف جوائن کی تو میں نے سب سے پہلی بات یہ بولی تھی کہ میں انفارمیشن منسٹر کے پی کے کا نہیں بننا چاہتا. اینڈ فواد چودھری واز دا ون ہو ٹولڈ عمران خان کہ ان کو انفارمیشن منسٹر کے پی کا بنایا جائے. کے پی کا انفارمیشن منسٹر نہ بننے کی خواہش کیوں تھی؟ بہت مشکل صوبہ ہے اس کو ریپرزینٹ کرنا, اس کو ڈیفینڈ کرنا, یا ایسی کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے آپ چاہ رہے تھے کہ میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے ذرا دور ہی رہوں؟ خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کے پی میں ہمارے لیے کام کرو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, مجھے کام پہ کوئی وہ نہیں ہے, میں مرکز میں بھی ہوں, حالانکہ میری رہائش اسلام آباد میں, میں وہیں تھا. تو انہیں کہا کہ آپ نے یہاں کام کرنا ہے. اس میں یہ ہوا کہ فواد چودھری چونکہ میرا پرانا تعلق ہے, دوست ہے بہت عرصے سے, مشرف صاحب کے ساتھ بھی ہم ساتھ ہی تھے, تو فواد چودھری کو پتہ نہیں کہاں سے خیال آیا, اس نے خان صاحب کو کہا کہ سر یہ اس کو کے پی میں ہمیں وہاں ضرورت ہے, اور اطلاعات کا اس نے کہا. تو مجھے اطلاعات سے مطلب کوئی دلچسپی نہیں تھی. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں, لیکن میں نے اس وقت کہا, میں نے خان صاحب, لیکن بہرحال اب ظاہر ہے وہ پارٹی کے بڑے ہیں, لیڈر ہیں, تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں تمہیں یہی کام کرنا ہے, تو پھر میرے پاس وہ انکار کی تو وہ نہیں تھی, تو نہ مجھے انکار کرنا چاہیے تھا. انہوں نے سمجھا کہ کرو, تو بھائی میں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن ایشو یہ تھا کہ میں نے کیوں یہ بات, اور کوئی وجہ نہیں تھی. میڈیا کے ساتھ تو میرا انٹریکشن پچھلے کوئی 20 سال سے ہے, جب سے یہ پرائیویٹ میڈیا آیا ہے, بلکہ اس سے پہلے جب پی ٹی وی تھا تو میں بہت پی ٹی وی پہ آیا کرتا تھا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے, آپ کے والد صاحب کو پتہ ہے کہ جب اس زمانے میں بھی ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹیز, تو میڈیا کے ساتھ تو آپ کا ایک واسطہ ہوتا ہی ہے, وہ میڈیا کے بغیر تو سیاست ہی نہیں ہوتی. لیکن میڈیا کا ایک مینیجیریل سائڈ جو ہے کہ حکومت کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, پھر آپ اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں, یہ میرے لیے تھوڑا سا ایک درد سر والا کام تھا. میرا خیال تھا کہ یہ ایک 24 گھنٹے کا کام ہے, ہر وقت آپ کو انٹریکشن کرنا پڑتا ہے. اور پھر صاف بات ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری ایک کمزوری ہے جس کا میں برملا اظہار کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میں بہت بنیادی طور پر ایک موڈی آدمی ہوں. اب موڈی آدمی جو ہے نا, اگر میرا موڈ ٹھیک ہے تو میں ہر کسی کے ساتھ مل بھی سکتا ہوں, بات بھی, لیکن اگر میرا موڈ کسی وجہ سے ڈسٹرب ہے تو پھر وہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا. اور بطور اطلاعات کے وزیر اطلاعات کے, یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کہ اطلاعات کے منسٹر میں نہیں ہونی چاہیے. ہاں, اطلاعات کے منسٹر کو تو بہت عوامی, ہر وقت لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ہلا گولا, گپ شپ. اچھا, میرا پرابلم نہیں ہے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, لیکن بعض اوقات چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ میں پھر وہ تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ سٹریسفل کام ہے. جن لوگوں نے یہ ذمہ داریاں اٹھائی ہیں یا نبھائی ہیں ان کو پتہ ہے کہ میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ نہیں رات کو آپ کو 2 بجے بھی فون آ سکتا ہے کہ جی وہ فلاں جگہ میں یہ ہو گیا, آپ اس پہ اپنا موقف دیں. اب کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہے لکی مروت میں ایک واقعہ ہو گیا, تو وہ کوئی خواتین جو ہیں وہ جھولے میں بیٹھی ہوئی تھیں اور ایک نے آ کر ان کو کوئی گالیاں شالیاں دیں, اتارا, وہ ویڈیو ان کی چل گئی. اچھا, مجھے تو نہیں پتا تھا یہ چیزیں, مطلب میرا کام ہی نہیں ہے, نہ صوبائی حکومت کا یہ ایشو ہے. تو ایک مجھے فوراً نمبر سے فون آنے لگے. میں نے فون اٹھایا, رات کو کوئی 12:30 بجے کا ٹائم تھا. میں نے اٹھایا تو کسی ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے کا رپورٹر, وہ جی لکی مروت میں یہ واقعہ ہوا ہے, تو آپ کی صوبائی حکومت کا اس پہ کیا موقف ہے؟ تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار یہ اگر مجھے اجازت دو کہ میں ذرا دل کی بھڑاس بھی نکال لوں. تو کہتا ہے, میں نے کہا یار رات کو 12:30 بجے تم مجھے جھولوں سے 2 لڑکیوں کے اتارے جانے پہ صوبائی حکومت کا موقف مجھ سے پوچھ رہے ہو. تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ صوبائی حکومت کے اس میں کیا کام ہے یار. یہ مطلب ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے, اس احمق آدمی نے غلط طریقہ کار استعمال کی ہے, ان کو
پولائٹ طریقے سے بھی کہہ سکتا تھا, اور کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی یار, برقعے میں ہیں, کون سی کوئی وہاں پہ, اور وہ ہے بھی خواتین کا, شاید وہ جگہ بھی ایسی تھی. اور پھر وہ پولیس نے اس کے خلاف ایکشن بھی لے لیا, کیس بھی رجسٹر ہو گیا, تھانے میں بھی اس کے ساتھ جو بھی کارروائی کرنی تھی وہ کر دی. اب اس کے بعد صوبائی حکومت کے کیا موقف ہونا ہے اس پر؟ تو میں نے کہا یار یہ تم لوگ بھی کچھ دیکھا کرو. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سٹریسفل کام ہے, اور ہر بندے کو آپ نے جواب بھی دینا ہوتا ہے, اور اس کی تسلی کے مطابق دینا ہوتا ہے. اگر نہیں دو گے نا تو وہ پھر آپ کے خلاف 2 لائنیں لکھ دے گا کہ جی وزیر اطلاعات صاحب نے موقف دینے سے انکار کر دیا, تو وہ بھی آپ کے اگینسٹ جاتا ہے. تو یہ ایک میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سٹریسفل کام ہے, اس میں سٹریس زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے میں نے انکار کیا تھا. لیکن اب کوشش کر رہا ہوں, جب انہوں نے ذمہ داری دی ہے تو میری اپنی کوشش یہی ہے کہ جس حد تک نبھا سکتا ہوں نبھاؤں. اب آتے ہیں اب آپ کے افغانستان کے ٹرپ پہ. آپ افغانستان گئے, آپ نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ادھر مذاکرات کیے, اور آپ ادھر پہنچے ہی تھے کہ پاکستان میں کافی پولیٹیشنز اور آپ کی اپنی پارٹی کے بھی کچھ لوگ, مراد سعید صاحب پچھلے 2 ہفتے سے سوشل میڈیا پہ اپنا ایک ولاگ بناتے ہیں, اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کیا مذاکرات ہوئے ہیں, ڈیل کیا ہوئی ہے کہ ہمارے علاقے میں پھر سے طالبان جو ہیں ان کو آنے کی اجازت دے دی گئی ہے. ایمل ولی خان انہوں نے ڈائریکٹلی آپ کا نام لے کے انہوں نے کہا ہے کہ آرکسٹریٹ کیا انہوں نے ڈیل, اور یہ پاکستان کو پھر سے آج سے 25-30 سال پہلے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ہمارے ویورز کے لیے آپ بتا سکیں کہ وہ ڈیل کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ حالات خراب رہے, اسپیشلی ہمارے صوبے میں APS کا واقعہ ہوا, ہمارے صوبے نے بہت قربانیاں دیں, اب جا کے KP کے حالات بھی بہتر ہوئے, سوات کے حالات بہتر ہوئے. جب سے یہ ڈیل کی خبر آئی ہے طالبان سوات میں واپس آئے ہیں, سوات میں جو ٹورزم ہے وہ بالکل دھڑم کر کے نیچے گر گیا. تو آپ اگر بتا سکیں کہ فیچرز کیا ہیں, اور آیا یہ ہمارے ملک کے لیے, ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے یہ فیصلہ صحیح ہے یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ ہماری اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی. یہ بات ہی سرے سے غلط ہے, بے بنیاد ہے, اور صریحاً میں سمجھتا ہوں کہ مس انڈرسٹینڈنگ پر مبنی ایک دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ ہماری ڈیل ہوئی ہے. پہلی بات, ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں. اب مذاکرات میں اور ڈیل میں بڑا فرق ہے. مذاکرات یہ ہے کہ آپ اپنے ایک مخالف فریق کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ بات چیت کا عمل شروع کرتے ہیں, اور آپ کا مطمع نظر, ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی نتیجے پر پہنچیں اور کوئی حل کا راستہ نکالیں. تو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو ہمارا 20-21 سال کا تنازع رہا ہے, 2001 میں امریکی فوجی یہاں آئے اور ان کے خلاف افغانستان میں ایک جدوجہد شروع ہوئی. اس جدوجہد میں 2007 میں تحریک طالبان کے نام سے تنظیم بنی, لیکن ہمارے لوگ, ہمارے قبائلی لوگ, ہمارے کئی لوگ جو ہیں وہ اس جدوجہد کا حصہ رہے, پہلے بھی تھے. بعد میں انہوں نے 2007 میں ایک تنظیم بنائی, اس کا نام انہوں نے تحریک طالبان پاکستان رکھا, TTP, اور وہ وہاں لڑائی میں امریکہ کے خلاف جو جدوجہد تھی اس میں وہ شریک رہے. پاکستانی فوج کے خلاف, پاکستان کی ریاست کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کیا, اور ان کی دلیل یہ تھی کہ پاکستان چونکہ امریکہ کی سپورٹ کر رہا ہے اور امریکہ کے ایک مددگار کی حیثیت سے یہاں پر کارروائیاں کر رہے, تو اس لیے اس کے خلاف بھی ہم جنگ لڑیں گے. ٹھیک ہے, یہ ان کی دلیل تھی. ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں, اختلاف رکھتے تھے بھی, آج بھی ہے, لیکن انہوں نے, ان کی یہ دلیل تھی اور وہ لڑتے رہے, جس کے نتیجے میں آج 2022 میں تک لڑائی ہے. ان کے ہزاروں لوگ افغانستان میں موجود ہیں, وہ یہاں سے چلے گئے, اور ملٹری آپریشنز کے ضرب عضب ہوا, دوسرا جو آپریشن تھا راہ نجات, ان سارے آپریشنز کے نتیجے میں وہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں چلے گئے. اس وقت وہ افغانستان کے سرحدی علاقوں میں رہ رہے ہیں. اگست 2021 میں, پچھلے سال, امریکہ کے جانے کے بعد مکمل طور پر یہ جو تناظر تھا, جو ایک حالات تھے, وہ تبدیل ہو گئے. طالبان, یعنی طالبان سے مراد میری افغان طالبان یا امارات اسلامی افغانستان نے کابل بلکہ پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیا. ان کی حکومت آ گئی. یہ لوگ ان کے اتحادی تھے. امریکہ کے خلاف جو جنگ تھی اس میں یہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہے تھے. امریکہ چلا گیا. جو جنگ تھی, امریکہ اس کو جنگ کہتا تھا, ہم اس کو جہاد کہتے تھے, لیکن وہ ایک ختم ہو گیا, مسئلہ ختم ہو گیا, وہ وجہ ہی ختم ہو گئی. امریکہ چلا گیا, علاقہ فری ہو گیا. تو افغان طالبان کے ساتھ ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ ہم ان کے ساتھ, ہمیں یہ جو آپ کے ساتھی ہیں, جو ہمارے ناراض لوگ ہیں, جو ہمارے خلاف لڑتے رہے ہیں, ان کو یا تو منع کریں یا ان کو
صلح پہ آمادہ کریں، کیونکہ یہ اب تو نہیں قابل قبول کہ اب امریکہ بھی چلا گیا، یہ آپ کی زمین پر، سرزمین پر یہ موجود بھی ہیں، مسلح بھی ہیں، اور یہ وہاں سے آ کر پاکستان میں کارروائیاں کریں گے، تو یہ تو پھر ہمارے اور آپ کے تعلقات خراب ہوں گے. نیچرلی ہم بھی پھر کارروائی کا جواب تو دیں گے، جیسے پہلے بھی دیا ہے. تو اس وقت تو سچویشن اور تھی، کابل پر آپ کا قبضہ نہیں تھا، حکومت آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی، آپ خود بھی ایک گوریلا جنگ لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف. ہمارا الزام ہمیشہ ہوتا تھا، ہم ہمیشہ اشرف غنی کی اور حامد کارزائی کی حکومت پر الزام لگاتے تھے کہ آپ نے ان کو، ہمارے مخالفین کو اپنی سرزمین پہ جگہ دی ہے. اب وہ ساری وجوہات ختم ہو گئی ہیں، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ مسئلہ حل کریں. اور امارات اسلامی افغانستان کو بھی اس بات کا احساس تھا اور وہ اس بات کو ایکسیپٹ بھی کرتے تھے. تو یہ کوششیں شروع ہوئیں کہ اب ان کو آپ کے ساتھ بٹھایا جائے. بٹھانے کے لیے ظاہر ہے بات چیت کرنی ہے. اب جب بات چیت اس طرح کے تنازعات میں جہاں جنگیں ہوئی ہوں، اور جنگ بھی کوئی 2 دن کی یا 4 دن کی جنگ نہیں ہے بلکہ 20 سال سے زیادہ عرصے کی جنگ رہی ہے، اس جنگ میں آپ جب بات کرتے ہیں تو اس میں کئی حساس چیزیں ہوتی ہیں، کئی چیزیں سینسیٹیو ہوتی ہیں، جو آپ عوام ہی کی بہتری کے لیے ان حساس چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عوام کی بہتری اس بات میں بھی ہوتی ہے کہ ان حساس چیزوں کو عوام کے ڈومین میں نہ ڈالا جائے جب تک ان کی کوئی شکل نہ بنے. تو اس تنازع میں کئی ایسے امور تھے جو کہ طالبان کے ساتھ 1 on 1 ہونے تھے، یعنی طالبان سے مراد میری افغان طالبان ہے، ان کے ساتھ، اور پھر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ پرائیویسی میں ہونے تھے، خفیہ طریقے سے ہونے تھے، ان کو تشہیر نہیں دینی تھی. کیونکہ مذاکرات کو کامیاب بنانے کی خواہش اگر 10 لوگوں کی ہے تو مذاکرات کو ناکام بنانے کی خواہش 100 لوگوں کی ہے. 100 ایسے آپ کے دشمن ہیں پاکستان کے جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ خراب ہو، پھر لڑائی جھگڑا ہو، پھر پاکستان کی فوج ان بارڈروں پر مصروف ہو جائے، پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ ترقی کی بجائے لڑائی میں خرچ ہو، ہمارے فوجی جوان شہید ہوں، ہمارے شہری شہید ہوں، افراتفری ہو. یہ تو وہ چاہتے ہیں. اور آپ کے کئی دشمن ہیں، آپ کے وہ دشمن آپ کے اندر بھی رہ رہے ہیں، اس ملک میں بھی رہ رہے ہیں، اور آپ کی سرحدوں کے باہر بھی ہیں. تو ہماری یہ ایک ضرورت تھی کہ ہم ان مذاکرات کے جو پروگریس ہے اس کو پبلک میں نہ آنے دیں جب تک کوئی سیٹنگ نہیں ہو جاتی. تو اکتوبر سے یہ باتیں شروع ہوئیں. حکومت کو نیچرلی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے حکومت کی، ان کو پتہ تھا کہ یہ ہو رہے ہیں. فوج اس میں فرنٹ پہ تھی، کیونکہ فوج ہی فریق تھی، فوج ہی لڑ رہی تھی، اور تو کوئی نہیں لڑ رہا تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ. جب بات چیت ایک خاص نتیجے پہ پہنچی، کچھ چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، آپس میں بیٹھے. جب اتنے عرصے کے بعد آپ آپس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے اندر گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، غصہ بھی ہوتا ہے، نفرت بھی ہوتی ہے، عدم اعتماد بھی ہوتا ہے. لیکن جب آپ برابر مسلسل بیٹھتے رہتے ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے، گلے شکوے ختم ہوتے ہیں، تو پھر کام کی باتیں شروع ہوتی ہیں. تو وہ کام کی باتیں جب شروع ہوئیں، اس دوران افغان طالبان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی، ان کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ بھئی اب یہ معاملہ صرف فوجی نہیں رہا، اب آپ کو عوامی لوگوں کو بھی ان کے ساتھ بٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو عوامی سے زیادہ قومی، کیونکہ یہ ٹھیک ہے پورا ملک متاثر ہوا ہے دہشت گردی سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کراچی سے لے کر گلگت تک یہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، لوگ متاثر ہوئے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا بہت زیادہ متاثر رہا ہے. اور خیبر پختونخوا میں پھر جو زم اضلاع ہیں، جن کو آج ہم زم اضلاع کہتے ہیں، پہلے ہم فاٹا کہتے تھے، یہ تو بیسیکلی مرکز رہا ہے، اس پوری لڑائی کا میدان جنگ رہا ہے. تو افغان امارات کی طرف سے یہ مطالبہ تھا یا تجویز تھی کہ اب ان لوگوں کو بھی بٹھانا چاہیے، وہاں کے جو نمائندے ہیں کہ وہ بھی آئیں. کیونکہ اگر تحریک طالبان کے ساتھ ہماری کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ہتھیار ڈالیں اور آپ پاکستان واپس آئیں اور عام لوگوں کی طرح رہیں، الٹیمیٹلی تو ڈیل کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ آپ جنگ ختم کرتے ہیں، تنازع ختم کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ آئیں اور اب اپنے ملک میں ایک عام شہری کی طرح رہے، کہ تنظیم کی طرح نہیں رہنا. تو وہ جن لوگوں کے بیچ میں رہیں گے ان لوگوں کے ساتھ بھی تو ان کو پہلے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ان کے آپس میں قتل مقاتلے ہوئے ہیں، لوگوں کو مارا گیا ہے، طالبان نے ان کے رشتہ داروں کو مارا ہے، انہوں نے ان کے لوگوں کو مارا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. صرف فوج کے انڈرسٹینڈنگ سے یا حکومت کے انڈرسٹینڈنگ سے یہ مسئلہ نہیں حل ہونا، آپس میں بیٹھ کے بھی یہ چیز طے ہونی ہے. اس نقطۂ نظر سے تحریک طالبان نے بھی کہا کہ ہاں ہم ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. تو پھر ایک گروپ بنایا گیا، تشکیل دیا گیا، جس میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے وہ لوگ گئے جو اپنے علاقوں میں کوئی اثر رسوخ رکھتے ہیں، جن کا اپنے قبیلوں میں، اپنے لوگوں میں کوئی اثر ہے. ان کا ایک جرگہ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا.
اس میں سے پہلے تو علاقائی سطح پہ لوگ گئے. دسمبر جنوری کے دور میں بات کروں گا زمانے میں اس سال کچھ لوگ گئے وزیرستان سے گئے, وہ خوست میں جا کے طالبان کے تحریک طالبان کے رہنماؤں سے ملے. جنوبی وزیرستان سے لوگ گئے, باجوڑ مومن سے لوگ گئے, 20 25 30 لوگ ڈیلیگیشنز گئے, انہوں نے وہاں پہ بات چیت کی. اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ یہ علاقائی ڈیلیگیشنز کے بعد اب ایک بڑے لیول پہ بات ہونی چاہیے اور اب کھل کے ہونی چاہیے تاکہ میڈیا کو بھی پتہ چلے, باقی چیزوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں بات چیت میں. تو ہم پھر یہ جو جرگہ جس کو کہیں یا اس کو وفد کہیں وہ گیا, ہم کابل گئے. ہماری جو میزبانی تھی وہ امارات اسلامی افغانستان نے کی, اور تحریک طالبان کے سارے کمانڈرز جو بڑے بڑے ان کے جو رہبری شورا جس کو وہ کہتے ہیں اس کے جتنے بھی ممبران تھے وہ سارے سینئر ممبران وہاں بیٹھے اور ہماری بات چیت شروع ہوئی. تو اس میں تو کچھ فوجی معاملات تھے جن کو ہم نے نہیں ڈسکس کیا, وہ فوج کے ساتھ انہوں نے براہ راست ڈسکشن کیے, لیکن کچھ معاملات ایسے تھے جو سویلین یا سیاسی معاملات تھے, اس پر بھی بات ہوئی. اور اس میں ان کی طرف سے مطالبہ آیا کہ آپ فاٹا کا جو انضمام ہوا ہے اس سے ہم خوش نہیں ہیں, اس کو آپ ریورس کریں, دوبارہ اس کو اس صورتحال پہ لائیں. تو یہ ایک مطالبہ تھا ان کی طرف اس پہ آپ لوگوں کی رائے کیا تھی؟ نہیں, اس پر ہماری رائے یہی تھی کہ ہم آپ سے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, ہمارے پارلیمنٹ نے کیا ہے, ایک آئینی طریقہ کار ہے اور پارلیمانی طریقہ کار سے یہ ہوا ہے, اور اس کو اسی طرح سے ریورس کرنا پڑے گا. پھر اس ایشو پر سپریم کورٹ میں کئی کیسز زیر سماعت ہیں, ان کا سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بغیر بھی یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اور دوسری بات یہ کہ پاکستان میں ہم نے رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے. آپ تحریک طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ فاٹا کو ریورس کرنا چاہیے, لیکن فاٹا کے جو عوام ہیں ان سے بھی ہمیں پوچھنا ہے کہ ان کی کیا رائے ہے. وہاں ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ آپ کے ساتھ متفق ہوں, وہ چاہتے ہوں کہ واپس چلا جائے, اس نظام سے خوش نہ ہو, لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اب نئے سسٹم سے خوش ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس طرح نہیں ہوں گی کہ ہم یوں کریں گے اور کام ہو جائے گا, ہمیں اس پر بات کرنی. تو وہ بات چیت جاری ہے, وہ چل رہی ہے. اس میں ایک مین ایشو یہ فاٹا کے انضمام کا ان کا مطالبہ ہے کہ اس کو ریورس کیا جائے, ہم اس پر بھی بات کر رہے ہیں. لیکن ساتھ میں چھوٹی موٹی چیزیں ہیں کہ وہ کیسے آئیں گے, کب آئیں گے, وہ طریقہ کار کیا ہوگا. اب چونکہ یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے, اس کے کئی کمپلیکیشنز ہیں, اس کے کئی جہتیں ہیں, کئی پہلو ہیں. تو وہ بات چیت چل رہی ہے. اب اس بات چیت کے دوران کیا ہوا, تو یہ میں تھوڑا سا اس بات پہ آنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے ایک سوال کہا, جو آپ کا لاسٹ پارٹ تھا. جب ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, انہوں نے ایک بات کی جو ہماری ان کے ساتھ 29 مئی سے لے کے کوئی 1-2 جون تک ملاقاتیں ہوئی ہیں کابل میں. اس میں نور ولی صاحب ہیں, مفتی نور ولی, جو تحریک طالبان کے امیر ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آئے ہیں ہمارے پاس, آپ نے ہمیں عزت دی ہے, آپ ہمارے پاس آئے ہیں, ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں, تو ہم آپ کو اپنی طرف سے تا حکم ثانی فائر بندی کی آفر دیتے ہیں. یعنی ہم آپ کو ایک قسم کا تجویز دے رہے ہیں, پیشکش کر رہے ہیں کہ ہم لڑائی نہیں چاہتے تا حکم ثانی. اس سے پہلے جو بھی لڑائیاں ہوئی ہیں اور جو بھی فائر بندیاں ہوئی ہیں وہ ایک مختصر مدت کے لیے ہوئی ہیں, 10 دن کے لیے, 20 دن کے لیے, 2 ہفتے کے لیے, مہینے کے لیے, اس طرح ہوتی رہی ہیں, اور پھر بعد میں ان کو بڑھایا جاتا رہا. اس بار انہوں نے کہا کہ ہم اس کو انڈیفینیٹ کرتے ہیں, ہم کوئی کٹ آف ڈیٹ نہیں دیتے, ہم آپ کے سامنے ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں, آفر دے رہے ہیں, ہم انڈیفینیٹ تا حکم ثانی, اور اس میں صرف یہ ہوگا, یہ فائر بندی ختم تب ہوگی اگر کسی ایک سائڈ سے کوئی بڑی وائلیشن ہوتی ہے. ان کا ظاہر ہے ہماری طرف اشارہ تھا کہ اگر پاکستانی فوج یا آپ کی حکومت جو ہے ہمارے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرتی ہے تو پھر ہم بھی پابند نہیں ہوں گے اس فائر بندی کی. دو باتیں میں نے آپ کی ساری بات سنی. ایک تو آپ نے جب کہا کہ فاٹا کا انضمام اس کے اگینسٹ سے وہ لوگ, تو آپ نے ان کو کہا کہ ہماری پارلیمان میں یہ فیصلہ ہوا ہے. تو جب اتنی بڑی ایکٹیویٹی پاکستان میں ہو رہی ہے, میڈیا کو بھی پتہ چل گیا ہے, ہر گھر میں یہ بات ہو رہی ہے, تو اس معاملے پہ پارلیمان کو ہم لوگ اعتماد میں کیوں نہیں لے رہے؟ دوسری بات یہ کہ بیرسٹ صاحب, جس شہر کی ہر گلی سے جنازہ اٹھاؤ, APS کا واقعہ, اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے جنازے اٹھے ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس شہر کے لوگ, اس صوبے کے لوگ ان لوگوں کو واپس ایکسیپٹ کریں گے کہ واپس ہمارے ملک میں آئیں, ہمارے ساتھ رہیں, ایک نارمل زندگی گزاریں؟ اور اس چیز کی کیا گارنٹی ہے, اور اس چیز کی گارنٹی کون لے گا کہ یہ آج سے سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد پھر سے جو ان کا ایجنڈا تھا اس پہ واپس نہیں جائیں گے, اور یہ پھر پاکستان کے حالات جو ہے وہ خرابی کی طرف نہیں جائیں گے؟ ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ ہماری بات ہو رہی ہے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ, جس کے امیر مفتی نور ولی صاحب ہیں, اور جس کے اندر رہبری شورا میں ان کے بڑے بڑے کمانڈرز ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طالبان کے نام سے آپریٹ کرنے والے, طالبان کے نام سے جد و جہد کرنے والے, جنگ کرنے والے, سب کے سب مفتی نور ولی کے ساتھ کھڑے ہیں.
کئی لوگ ایسے ہیں جو ان امن مذاکرات کے حامی نہیں ہیں، ان کی سائڈ پہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے، وہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ ان میں کچھ ہاٹ ہیڈڈ ہیں، گرم مزاج قسم کے لوگ ہیں، ینگ لڑکے ہیں، فائٹرز ہیں، جنہوں نے سوائے جنگ کے اور کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، پیدا ہی اسی ماحول میں ہوئے ہیں، اسی میں ہی جوان ہوئے ہیں، وہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ چلا گیا، پاکستان جو ہے آج بھی ایک غیر اسلامی یا اسلام خلاف ریاست ہے، اور اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف ہمارا جہاد بنتا ہے۔ تو کئی چیزیں ہیں ان کے مخالف ہیں۔ اچھا، پھر ان میں کئی ایسے گروپ ہیں جو داعش کے ساتھ ہیں، جن کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، داعش کے ساتھ۔ داعش کا پاکستان کے خلاف جنگ ہے اور وہ جنگ لڑ رہی ہے، بالکل۔ وہ افغانستان کی حکومت طالبان کے خلاف بھی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے خلاف بھی لڑ رہے ہیں۔ اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے، وہ فیکٹر ہے کرمنل ایلیمنٹس کا۔ کئی علاقوں میں ایسے مجرم پیشہ گروہ ہیں، گروپس ہیں، جو طالبان کا نام استعمال کرتے ہیں۔ وہ طالبان نہیں ہیں، وہ کرمنلز ہیں، لیکن وہ طالبان کا نام استعمال کر کے اپنے مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ لوگوں کو کالیں کرتے ہیں کہ جی میں طالبان کی طرف سے بول رہا ہوں، اتنے لاکھ روپے بھیجو، اتنے کروڑ روپے بھتے کی کالز آتی ہیں، بھتے کی کالز۔ یہ ساری تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے نہیں آ رہی، تحریک طالبان پاکستان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کا نام استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عید سے کچھ عرصہ پہلے رمضان کے آخری عشرے میں کچھ لوگوں کو شکایات ہوئیں کہ ان کو بھتے کی کالیں آ رہی ہیں اور ٹی ٹی پی کے نام سے آ رہی ہیں، طالبان کے نام سے آ رہی ہیں۔ تو طالبان نے ایک اعلامیہ جاری کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے نام سے جو لوگ بھتے کی کالیں دے رہے ہیں اس کی اطلاع ہمیں دیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بندے کا، اپنے ایک اہلکار کا نام اور اس کا ٹیلی فون نمبر باقاعدہ اپنی ویب سائٹس پہ دیا، پریس ریلیز میں دیا کہ کسی کو شکایت ہو اس سے بات کریں، ہم تک پہنچے گی، ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ مجھے خود انہوں نے رابطہ کیا، ان کے لوگوں نے، کہ ہمارے نام سے بھتے کی کالیں آتی ہیں، آپ کے کچھ ممبران ہیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے، کچھ آپ کے منسٹرز ہیں، ان کی طرف سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کو کالیں آئی ہیں ہمارے نام سے۔ آپ ان سے بات کریں، ان کو کہیں کہ ہمارے ساتھ وہ نمبر شیئر کریں، ہمیں بتائیں کس نے کی ہے، کیا کی ہے، تاکہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں۔ اب یہ ساری باتیں جب ہو رہی ہیں تو میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں پھر بھی اس بات پر شک کروں کہ نہیں، آپ مجھے کال کر کے تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن اصل میں آپ ہی بتا مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں، انسان کو آپ نے اتنا، چاہے آپ کا مخالف ہے، چاہے قتلوں کی دشمنی ہے، 20 سال کی دشمنی ہے، لیکن آپ کو اتنا کریڈٹ دینا چاہیے کہ اگر وہ خود سے آپ کو ایک بات کہہ رہا ہے تو آپ کو اس پہ ایٹ لیسٹ فار دا سیک آف ٹیکنگ دی کنورسیشن آن، وہ بات کو آگے بڑھانے کے لیے بھی آپ کو اس پہ اتنا اعتماد کرنا پڑتا ہے، فار گرانٹیڈ لینا پڑتا ہے، وہ فیس ویلیو پہ لینا پڑتا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ہمارے معاشرے میں یہ چیز تو ہے، لوگ یہ نام استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس دوران ٹارگٹ کلنگ کے واقعات شروع ہو گئے، ہمارے پولیس افسران کو مارا گیا، پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا، مختلف پورے صوبے میں ہوئے۔ داعش اس کی ذمہ داری لیتی تھی، کہیں پہ جی آ جاتا تھا جی تحریک طالبان نے کی ہے۔ انہوں نے تقریباً ہر واقعے سے انکار کیا ہے۔ سکھوں کا یہ واقعہ ہوا، 2 سکھوں کو مارا گیا باڑہ میں، میں خود ان کے پاس گیا، ان سے بات کی، وہ داعش نے کلیم کر لیا۔ بعد میں جب تفتیش ہوئی پتہ چلا کہ لوکل لوگوں کو انگیج کیا جاتا ہے۔ داعش کا سٹائل یہ ہے، طریقہ، کہ وہ خود سے اپنے لوگوں کو کم بھیجتے ہیں، وہ لوکل مجرموں کو، یہ جو مجرمانہ سرگرمیوں میں اجرتی قاتل اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہائیڈ کلرز، ان کو پیسے دیتے ہیں اور وہ جا کر گولی مار دیتے ہیں اور ان کے نام پہ ایک کارروائی ہو جاتی ہے اور وہ اس کو تشہیر کر دیتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان مذاکرات کو اور امن کی طرف جو سفر ہے، اس میں بگاڑنے والے بھی بہت ہیں اور وہ بڑے ایکٹیو ہیں، سلجھانے والے بھی ہیں، بگاڑنے والے بھی ہیں۔ اب جو کچھ واقعات ہی چند ہوئے، ملک لیاقت کا پر قاتلانہ حملہ ہوا، دیر میں ہمارے پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں، ان کے 4 بندوں کو شہید کیا گیا۔ میں نے خود ان سے بات کی، جب ان کا نام آنے لگا کہ جی تحریک طالبان نے کیا، میں نے تحریک طالبان سے رابطہ کیا، انہوں نے اس کی تردید بھی کی، اور اس کے اگلے ہی دن انہوں نے پریس ریلیز جاری کی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس سے کچھ دن پہلے مومند ایجنسی میں 2 لڑکے مارے گئے، شہید کیے گئے، نوجوان تھے، ان کے بارے میں پورے علاقے میں بات پھیل گئی کہ طالبان نے ان سے بھتہ مانگا تھا، نہیں دیا تو انہوں نے گولی مار دی۔ اس کی انہوں نے تردید کی آفیشیلی۔ سوات میں یہ جو واقعات ہوئے، سوات میں صرف ایک واقعہ ہوا ہے، آپ نے کہا ایک واقعہ ہوا ہے کہ مٹا کے علاقے میں پہاڑوں میں کچھ مسلح لوگ پائے گئے، ان کی اطلاع آئی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے لوکل ڈی ایس پی اپنے کچھ مسلح ساتھیوں کے ساتھ وہاں گیا، اس علاقے میں پوچھنے کے لیے کہ کہاں پہ آئے ہیں یا پتہ کرنے۔ وہاں اس کا آمنا سامنا ہوا،
وہ ڈی ایس پی اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے جو سویلین کپڑوں میں تھے, یونیفارم میں نہیں تھے. فائرنگ کا تبادلہ ہوا, اس میں وہ زخمی ہوا اور ایک ویڈیو جاری ہوئی جس میں وہ دکھا رہے ہیں کچھ لوگوں کو. ایک صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا فوج سے تعلق ہے, اور ہم, لیکن وہ بھی سویلین کپڑوں میں. سویلین کپڑوں میں اب کوئی بھی آتا ہے تو مجھے نہیں پتا, اگر وہ اس کمرے میں گھستا ہے اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پولیس والا ہے, یہ مجھ سے بات کرنے آیا ہے, مجھے اس پہ گولی نہیں چلانی چاہیے. اگر میں بھی ڈر رہا ہوں اور میں بھی دشمنی رکھنے والا آدمی ہوں تو ظاہر ہے جب وہ مسلح ہوگا تو میں بھی اس پر مسلح فائر کروں گا, وہ بھی مجھ پہ کرے گا. خطرہ تو ہوتا ہے, ڈر یہی تو پرابلم ہے, غلط فہمی ادھر سے ہی تو پیدا ہوتی ہے. طالبان نے یہ کہا بعد میں جب ان سے رابطہ ہوا کہ یہ آپ نے کیا کیا, ہماری تو فائر بندی تھی اور آپ نے یہ کیوں کیا, تو انہوں نے یہ کہا کہ یار ہمارے بندے وہاں تھے, ٹھیک ہے تھے, ان میں سے سب مسلح نہیں تھے, کچھ مسلح تھے کچھ نہیں تھے, لیکن وہ وہاں تھے. جب یہ لوگ آئے ہیں تو ہمیں یہ شک ہوا کہ شاید یہ ہمیں مارنے آئے ہیں, ہم پر حملہ کرنے آئے ہیں, اور یہ تھے عام لباس میں, ہمیں نہیں پتہ چلا. فائرنگ کا تبادلہ جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو پولیس کا افسر ہے, ہم نے ان کو انٹرویو ضرور کیا, ریکارڈ پر لے کر آئے ہیں, وہ ویڈیو بنائی ہے, لیکن ہم نے ان کو فوراً پھر حکام کے حوالے کر دیا. بلکہ وہ خود انہوں نے وہ ویڈیو میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو فون کیا کہ آپ آئیں اور اپنے بندوں کو لے جائیں, چھوڑ دیا ان کو. یہ ایک ایسی غلط فہمی تھی جس نے پورے ملک میں ایک ارتعاش اور ایک اشتعال پیدا کر دیا, لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا, جس کے بعد مسئلہ بنا. لیکن اب اس کا سدباب بھی کر دیا گیا, اور جب صوبائی حکومت نے اس پہ ایکشن لیا تو وزیر اعلیٰ صاحب نے, میں ان کو اس بات پہ اپریشیٹ کروں گا, انہوں نے بڑے حوصلے سے کام لیا. انہوں نے پولیس کو کہا آپ کارروائی ضرور کریں, علاقے کو خالی کروائیں, کسی مسلح شخص کو ہم اپنے علاقے میں اوپن گھومنے کی اجازت نہیں دیں گے, لیکن کوشش کریں کہ وائلنس نہ ہو, کسی قسم کا تشدد, فائر, لڑائی جھگڑا نہ ہو, کیونکہ اس کے نتائج پھر اور ہوں گے. اور یہی ہوا اللہ کے فضل سے. وہ معاملہ بغیر گولی چلائے, بغیر کوئی بدمزگی پیدا ہوئے وہ معاملہ حل ہو گیا. وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور آج ان جگہوں پہ پولیس موجود ہے. ایک منٹ, ایک آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. طالبان, تحریک طالبان پاکستان کا کو شاید یہ انہوں نے جو بات کی اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ان کو شاید یہ خیال ہے یا ان کی سوچ ہے کہ شاید فائر بندی کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اپنے علاقوں میں آ سکتے ہیں. فائر بندی کا یہ مطلب اس طرح سے نہیں تھا. یہ بات بھی ان کو کنوے کی گئی کہ بھئی آپ کے بندے اگر آئیں گے کم از کم آپ ہمیں بتائیں, کیونکہ آپ کے بندوں کے ساتھ اور مسئلے. آپ کا کوئی بندہ آتا ہے ہمیں بتائے بغیر, یعنی حکومت کے اطلاع کے بغیر آتا ہے, وہ اپنی فیملی سے ملنے آ رہا ہے, کوئی لڑائی جھگڑے کا اس کا موڈ نہیں ہے, لیکن اسی جگہ میں کوئی اس کا مخالف اس کو گولی مار دیتا ہے. کل آپ کہیں گے کہ جی آپ ہمارا بندہ تو آیا تھا فائر بندی میں, آپ نے اس پہ فائر کر دیا, آپ نے فائرنگ کی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, تو یہ نہ کریں. اب یہ ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے. بڑی حیرانی کی بات ہے بیرسٹر صاحب کہ سوات میں وہ واپس آ گئے اور آپ کی بات کے مطابق حکومت کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آ گئے, اور آپ لوگوں کو جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد پتہ چلا کہ او ہو یہ لوگ تو یہاں ہیں اور ان لوگوں کے پاس اسلحہ بھی ہے, اور ڈی ایس پی اگر وہاں نہ جاتا تو وہ تو وہاں رہتے, ہماری حکومت کو نہ پتہ چلتا نہ ہمارے اداروں کو پتہ چلتا, اور ہم لوگ تو پھر ایک اس ایلوژن میں ہوتے نا کہ فائر بندی ہو گئی ہے, ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں اور مذاکرات چلیں گے. وہ تو آ گئے. دوسری بات یہ کہ وہ آئے تو آئے کیسے, سوچنے کی بات تو ہے نا یہ. نہیں یہ بالکل سوچنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ اس علاقے کو سمجھتے ہیں نا, اور آپ نے وہ علاقہ دیکھا ہوا ہے تو آپ جائیں ادھر دیکھ لیں. افغانستان کا بارڈر ایک پورس بارڈر ہے, باوجود اس کے کہ وہاں پر فینسنگ ہوئی ہے, اور وہ جو آنا جانا تھا وہ بہت بڑی حد تک کم ہو گیا. لیکن اگر کوئی آنا چاہے اور کوئی بارڈر کراس کرنا چاہے تو شاید وہ اپنے لیے راستے بنا لیتے ہیں. ابھی بھی اسمگلنگ ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہے, ہو رہی ہے نا پاکستان میں. اب یہ کہاں سے آ رہی ہیں چیزیں؟ ظاہر ہے بارڈر کے ذریعے تو نہیں آ رہی, وہ قانونی بارڈر کے ذریعے تو نہیں آ رہی, کہیں سے تو آ رہی ہیں نا. تو بارڈر ہمیشہ پورس ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں, انڈیا نے کشمیر میں فینسنگ کی ہے. کشمیر کا جو بارڈر ہے وہ اس وقت دنیا کا سب سے سیکیور بارڈر انڈیا نے بنایا ہے اپنے علاقے میں, اور وہ رائٹ اپ ٹو پنجاب گیا ہوا ہے. پنجاب میں آپ آج بھی رات کو جہاز میں لاہور کی طرف جائیں تو آپ کو وہ لائٹیں نظر آتی ہیں جو 3 رویہ لائٹیں ہیں اور جن کے اندر فینسنگ ہے. کروڑوں اربوں روپے انڈیا نے خرچ کر کے اپنی سرحد کو سیل کیا ہے. اس کے باوجود دہشت گرد کارروائیاں بھی انڈیا میں ہو رہی ہیں, اس کے باوجود انڈیا سے اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے, ہماری طرف سے وہاں جا رہی ہیں چیزیں غیر قانونی, وہاں سے ادھر آ رہی ہیں. دنیا, امریکہ جیسا ملک اپنے بارڈرز کو نہیں سیکیور کر سکتا 100%, تو پاکستان اور اتنا بڑا پہاڑی علاقہ 1500 کلومیٹر کا راستہ ہے, اتنا بڑا بارڈر ہے, اتنا پہاڑی علاقہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ افغانی نہیں ہیں کہ باہر سے آئے ہیں, یہ لوکل لوگ ہیں
کسی کا بھائی ہے وہ طالب ہے تو دوسرا بھائی نہیں ہے. ہمارے ساتھ اس جرگے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کابل گئے ہیں. ایک بھائی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا, چھوٹا بھائی جو ہے وہ طالبان کے ساتھ کمانڈر ہے. ماموں ادھر ہے, بھانجا ادھر ہے, چچا ادھر ہے, بھتیجا ادھر ہے. یہ تو ہماری ٹرائبل سوسائٹی کا سٹائل ہی یہی ہے. اور ہمارے لوگ ہیں نا, پنجاب کے لوگ ہیں ان کے پاس, طالبان کے ساتھ پنجاب کے لوگ بھی ہیں. ہمارے ساتھ ایک کمانڈر ان کا بیٹھا ہوتا ہے, وہ پنجابی ہے. اب اس کا وہ کیسے گیا, کیا رابطے ہیں ان کے, پنجابی کیسے وہاں پہنچے افغانستان؟ ظاہر ہے کہ یہ آ جاتے ہیں. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بارڈر سیکیورٹی فورس کی کلیپس ہے یا سب کچھ ہے, لیکن آپ 100% ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یار اس بارڈر کو مکمل طور پر سیل کرنے کے لیے آپ کو اتنا پیسہ چاہیے کہ جو شاید آپ کے پورے بجٹ میں بھی نہ ہو. ہاں, جو آپ نے کیا ہے وہ بھی خاصی حد تک ہوا ہے. اس پہ بھی افغان حکومت کو اعتراض ہے کہ آپ نے کیوں کیا, آپ نے ہمارے علاقے میں بارڈر کیا, آپ نے یہ کیا, انٹرنیشنل خلاف ورزی کی. لیکن بہرحال وہ ایک الگ باعث ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کئی حامی یا ایسے لوگ جو جنگ نہیں لڑ رہے لیکن ان کے ساتھ ہیں. اب آپ نے کہا نا تحریک لبیک پاکستان, تحریک لبیک ایک آرگنائزیشن ہے جس نے اسلام آباد کے اندر آپ کے پولیس والوں کو مارا ہے نا, قتل کیا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کی گاڑیاں جلائی ہیں. جب بھی وہ چاہتے ہیں وہ لاہور سے اٹھ کے آ جاتے ہیں. لاہور اور اسلام آباد کے بیچ میں تو نہیں ہونا چاہیے نا. لاہور سے نکلتے ہیں اور یہاں آتے ہیں, وہاں تو پولیس بھی ہے, سب کچھ ہے. ملکوں میں موومنٹس ہوتی رہتی ہیں, آئیڈیل سچویشن کہیں نہیں ہوتی, پہلی بات. پھر ہمارے علاقوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کے فیور کے ہیں, سپورٹرز ہیں. اب ٹھیک ہے, وہ بظاہر بتاتے نہیں ہیں لیکن ان کی رشتہ داریوں کی وجہ سے, نظریات کی وجہ سے, میں نے جیسے بتایا لوگ ہیں. اس لیے ان کا یہاں پہ آنا, اور یہ کوئی اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے. میں آپ کو بالکل میڈیا میں جو بھی رپورٹ ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں 30 یا 40 سے زیادہ لوگ نہیں تھے جو آئے تھے یا جن کے بارے میں رپورٹس ہوئیں. اسی لیے تو ڈی ایس پی گیا نا. اور پہاڑی علاقہ ہے, آبادی سے دور ہے, پہاڑ ہے, اونچے اونچے پہاڑ ہیں, وہ اس طرف دیر سے ملتے ہیں اور دیر کے بعد وہ آگے افغانستان سے ملتے ہیں. تو ان راستوں پر موومنٹ کرنا, اور یہ ایک دن میں نہیں آئے کہ یہ وہاں سے جلال آباد سے گاڑی میں بیٹھے اور سیدھا مٹھا پہنچ گئے, نہیں. تو پہاڑوں میں پیدل چلتے ہوئے آتے ہیں, راتوں کو ادھر ادھر سٹے کرتے رہے. اسلحے کے ساتھ نہیں, اسلحہ یار آپ کو کتنا اسلحہ پاکستان میں ادھر چاہیے؟ میں آپ کو ابھی 20 کلاشن کوفی ادھر دے دوں. اسلحہ تو از ناٹ این ایشو. اسلحہ کون سے ایشو؟ ان کے پاس کوئی اینٹی ایئر کرافٹ گنس تو نہیں تھی, نہ ان کے پاس کوئی ٹینک مارنے والے میزائل تھے. یہ کلاشن کوفے اور یہی اسلحہ ہوتا ہے نا. تو یہ کتنا ہے پاکستان میں؟ مطلب اگر کوئی کرنا چاہے, آپس میں ہم ایک فرینک بات کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے لوگ اس کو بھی ایک بات کو بتنگڑ بنائیں گے کہ جی اس نے یہ کہہ دیا کہ کتنا اسلحہ چاہیے, لیکن حقیقت یہ, کیا ہمارے ملک میں اسلحہ نہیں ہے؟ اور کیا آپ کے اس پشاور میں نہیں ہے؟ آپ صرف عید کی رات کو دیکھ لیں کتنی فائرنگ ہوتی ہے. کیا یہ سارا قانونی اسلحہ ہے؟ غیر قانونی بھی بہت ہے. تو کوئی اگر کرنا چاہے اس کو قانونی غیر قانونی دونوں طرح کا اسلحہ مل سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں اتنا بڑا کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں بنانا چاہیے کہ جی بس فوج فیل ہو گئی, پولیس فیل ہو گئی, حکومت فیل ہو گئی کیونکہ 30 بندے آ گئے مسلح. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ 30 بندے اگر آئے وہ واپس بھی چلے گئے, اور وہ واپس اس لیے گئے کہ پولیس وہاں پہنچی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہاں پہنچیں, اور انہوں نے اس طرح سے اس مسئلے کو مینیج کیا کہ ان لوگوں کو جانا پڑا اور وہ وہاں سے ہٹ گئے, ختم ہو گئے. علاقہ آپ کے کنٹرول میں ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم حکومت کو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یا پولیس کو داد دیں کہ آپ نے ایک مسئلے کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا, ہم یہ کہہ رہے ہیں جی وہ 40 بندے پہنچے کیسے؟ یار پہنچتے ہیں, ہر طرح سے پہنچتے ہیں. آپ کابل جائیں, آپ کو پاکستان کی ہر چیز, میں بھی کابل میں تھا, پاکستان کی مختلف چیزیں وہاں ملتی ہیں. کئی چیزیں الاؤڈ ہیں, کہیں نہیں ہیں, لوگ اسمگل کر جاتے ہیں. یہ کمزوریاں بھی ہیں بارڈر کی ہماری, میں اس سے انکار نہیں کرتا, کوئی فخریہ نہیں کہہ رہا, ہمیں بہتر کرنا چاہیے. لیکن اگر ہو گیا ہے تو اتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی رٹ بالکل مضبوط ہے. دوسرا, آپ نے کہا کہ سوات میں ٹورزم ختم ہوئی ہے, میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. 14 اگست کو جب یہ واقعہ چل بھی رہا تھا, مٹا کا مسئلہ بھی سیٹل نہیں ہوا تھا, 14 اگست کو ہماری اسٹیٹسٹکس کے مطابق موٹر وے پہ جتنے لوگوں نے ٹریول کیا وہ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں, ہوٹلوں میں جو لوگ رہے, چیک ان کیا, ہاں تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب لوگ صرف یہ منانے کے لیے, 14 اگست یوم آزادی منانے کے لیے گئے ہیں اور واپس آئے ہیں سوات سے. اور آج میں آپ کو شرط لگا کے کہتا ہوں, ابھی آپ رات کو 8 بج رہے ہیں, آپ ابھی گاڑی میں بیٹھیں اور آپ سوات چلے جائیں, سوات کے اینڈ تک آپ چلے جائیں, آپ کو کوئی نہ طالب نظر آئے گا, نہ آپ کو مسلح کوئی شخص نظر آئے گا. اگر کوئی مسئلہ نظر آئے گا تو یا پولیس ہوگی یا لا انفورسمنٹ کے لوگ ہوں گے, باقی کوئی نہیں ہوگا. سیف ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن ہم ذرا تھوڑا سا بات کو بڑا چڑھا کے بھی بعض اوقات ہمارے لوگ, پھر میڈیا میں خبریں آ جاتی ہیں. اچھا کچھ ویڈیوز آئیں, ایک ویڈیو آئی بڑی عجیب سی ویڈیو تھی کہ جی طالبان جو ہیں بندوقیں اٹھا کے روڈ پہ انہوں نے ناکہ بنایا ہوا ہے, اور نیچے وہ اس کے چل رہا تھا کہ
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے گھر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ طالبان نے چیک پوسٹ بنا دیے اور لوگوں کو گاڑیوں کی تلاشیاں لے رہے ہیں. میں نے وہی ویڈیو ٹی ٹی پی والوں کو بھیج دی. میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ تو اس نے ہنس کے جواب دیا, کہتا ہے یہ 2009 کی ویڈیو ہے اور یہ ہماری نہیں ہے. کہتا ہے یہ سوری 2009 کی نہیں, یہ جب انضمام کا مسئلہ چل رہا تھا اس زمانے کی ویڈیو ہے. اور کہتا ہے آپ ذرا اس کو زوم کریں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی. تو جو میں نے زوم کی تو واقعی دیوار پہ لکھا ہوا ہے فاٹا انضمام نامنظور. تو فاٹا انضمام کا مسئلہ تو یہ نامنظور کے نعرے تو اس دیواروں پہ لگے جو فاٹا انضمام ہو رہا تھا نا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ مطلب لوگ میڈیا میں اور خاص طور پہ سوشل میڈیا اس کو غلط یوز کیا جاتا ہے, پھر وہ افواہیں پھیلائی جاتی ہیں. ایک اور ویڈیو تھی جس میں ایک طالبان کمانڈر ہے, ساتھ میں لوگ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو فوج نے اجازت دے دی ہے, ہم تو آ گئے, ملاکنڈ ہمارے حوالے ہو گیا, یہ وہ بھی میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا. انہوں نے کہا یہ 2009 کی ویڈیو ہے, اس وقت جب جنگ ہو رہی تھی, یہ اس وقت کی ویڈیو ہے. یہ لوگ اب ہیں ہی نہیں, غائب ہو گئے, مر گئے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اس سارے عمل کو یہ سارا عمل جو چلا پچھلے کچھ مہینوں میں, اس معاملے پہ پارلیمان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ پہلی بات. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جس شہر سے جنازے اٹھے ہوں بچوں کے, یہ آپ نے سوال کیا, میں اسی پہ آتا ہوں. میں پھر سے کر دیتا ہوں. جس شہر میں بچوں کے جنازے اٹھے ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ ان بچوں کے ماں باپ کے پاس جائیں گے یہ بتانے کے لیے کہ جن لوگوں نے آپ کے بچوں کے قتل کے ذمہ دار ہیں, جو لوگ شہادت ان کی وجہ سے بچوں کو نصیب ہوئی, آپ کس طرح سے ان ماں باپ کا ریئیکشن ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سامنے سے آپ کو کیا لگتا ہے کھلے ہاتھوں سے ان کو ویلکم کریں گے اپنے علاقوں میں واپس؟ جی میں بتاتا ہوں. پہلی بات پارلیمان کی, یہ بات بالکل غلط ہے کہ پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. پارلیمان کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے اور حکومت کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے. جب یہ مذاکرات ہوئے, شروع میں نے بتایا جب ان کی حساسیت تھی, ابھی بات بنی نہیں تھی, تو پارلیمان کو بتانے کی بھی بات نہیں تھی. جب وہ شروع میں 2-3 ملاقاتیں ہوئیں ان کے ساتھ اور بڑی انفارمل سے ماحول میں ہوئیں, اس کے بعد جب بات کچھ تھوڑی بہت شکل اختیار کی تو وفاقی حکومت کو بھی پتہ تھا, اس وقت کے وزیر اعظم کو بھی پتہ تھا, ان کی کابینہ کو بھی پتہ تھا کہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے. اس کے بعد مطلب جو ایجنسیز ہیں وہ اعتماد میں لے لیتی ہیں, جو لوگ کر رہے تھے انہوں نے اعتماد میں لیا, عسکری حکام نے بتایا, ان کو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی. دوسری بات, جب یہ مذاکرات ہوئے تو اب اگر میڈیا کو دیکھ لیں, مجھے وہ ڈیٹ یاد نہیں ہے, لیکن میں خود کابل سے واپس آیا تو 2 دن بعد مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہماری وفاقی وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس میں ان سے کویسچن کیا گیا. انہوں نے کہا جی بالکل ہمیں پتہ ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہم ان کو اون کرتے ہیں, وفاقی حکومت ان کو اون کرتی ہے. اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ اب پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ہے. تو آرمی چیف, DGI ہمارے کور کمانڈر صاحب جنرل فیض حمید صاحب اور ان کے ساتھ باقی لوگ وہ پارلیمنٹ میں گئے. قومی اسمبلی کی جو قومی سلامتی کمیٹی کی کا اجلاس تھا, بلایا گیا, اس میں انہوں نے تمام تفصیلات ان کے سامنے رکھیں. وہاں پارلیمنٹ کے ممبران نے اس پر بحث مباحثہ بھی کیا, اعتراضات بھی کیے, سوالات بھی کیے. اس کے بعد پارلیمنٹ نے اوکے کیا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کریں, جاری رکھیں اس عمل کو. پارلیمنٹ کی طرف سے سپروائزری کمیٹی ایک بنائی گئی, اس کا اعلان ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے ایک کمیٹی بنے گی جس میں تمام پارٹیوں کے نمائندے ہوں گے اور وہ ان مذاکرات کو سپروائز کرے گی. اور حکومت کی طرف سے اور پارلیمنٹ کی طرف سے اگر مذاکرات کرنے والوں کو یا مذاکرات کے عمل میں کوئی تجاویز چاہیے تو وہ ہم دیں گے. یہ تو آن ریکارڈ ہے, یہ تو ہو چکا ہے, اخبارات میں بھی شائع کیا, ٹی وی نے بھی بتایا. اور اب ہم نے جا کر تحریک طالبان پاکستان کے جو رہنما ہیں ان سے جب بات کی تو ان کو ہم نے یہ بات کی کہ اب تو ہم آ رہے ہیں لیکن بعد میں ہم آپ کے ساتھ اپنے پارلیمنٹ کے ممبران کو بھی لے کر آئیں گے. اور دوسری بات, ہم جب پہلی بار گئے مئی میں تو ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے 2 لیڈرز تھے. ان میں ایک سٹنگ MPA ہیں اور فیڈرل منسٹر ہیں, اور ایک ان کے سابق MNA ہیں اسی علاقے سے ہمارے, وہ ہمارے ساتھ گئے. جب وہ گئے اور واپس آئے تو بلاول بھٹو صاحب نے ان کو شو کاز نوٹس دے دیا کہ آپ کیوں گئے. ٹھیک ہے, وہ شو کاز نوٹس بھی آپ کی میڈیا نے رپورٹ کیا. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ وہ گئے, ہمارے ساتھ پارلیمنٹ ہی کے ممبران تھے. اس وقت بھی جب ہم گئے تو ہمارے ساتھ سینیٹر بھی تھے, ہمارے ساتھ سابقہ سینیٹر بھی تھے, موجودہ بھی تھے, سابقہ ممبران قومی اسمبلی بھی ہیں, موجودہ بھی ہیں. اس لیے یہ بات کہنا کہ پارلیمنٹ یا پارلیمانی پارٹیوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, یہ اکثر غلط بات ہے. لیا ہے, پروسیس چل رہا ہے, اور اب جتنا معاملہ آگے بڑھے گا اتنا ہم ان کے اعتماد میں لیں گے. اب آخری آپ کا جو سیگمنٹ تھا جو سوال کا, جو آپ نے کہا کہ APS کے بچے, ان کے والدین یا لوگ ان جنرل KP کے عوام کی میں بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ میں آپ سے
ایک کاؤنٹر سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس کا جواب بھی میں آپ کو دوں گا. میں خود آپ سے سوال کے جواب نہیں مانگوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ پوری انسانی تاریخ میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں, ان سب جنگوں میں لوگ بھی مرے ہیں, ان میں تباہیاں بھی ہوئی ہیں, نسلوں کی نسلیں تباہ ہو گئیں. ٹھیک ہے, جنگیں لڑی گئی ہیں, کئی کئی سال تک لڑی گئی ہیں. آخری فیصلہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہی ہوا ہے. کوئی جنگ ایسی نہیں ہے سوائے ایک کے جو ہم پر اپلائی نہیں ہوتی موجودہ دور میں, اور وہ ہے سری لنکا میں سنہالیز گورنمنٹ کا تامل ٹائیگرز کے خلاف آپریشن. اور وہ اس لیے ہوا کہ سری لنکن گورنمنٹ نے قوت کا استعمال کر کے جو تامل ٹائیگرز تھے ان کو بالکل ختم کر دیا. ٹھیک ہے, اور ختم کرنے کی وجوہات یہ تھیں کہ وہ جزیرہ ہے, وہ پیچھے بھاگ نہیں سکتے تھے, اچانک حملہ کیا, لڑائی کئی سال تک جاری رہی, ہزاروں لوگ مرے. لیکن سری لنکا کی حکومت ایک واحد مثال دے سکتی ہے کہ ہم نے کامیابی سے تامل مسلح تحریک کو ہم نے کرش کر دیا ہے. اس کے علاوہ میری عقل میں, میری نظر میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, تنازعہ نہیں ہے جس کو آپ نے یکسر صرف طاقت کے زور پہ ختم کیا ہو. ہر معاملہ طاقت کا استعمال ہوتا ہے, کمزور ہوتے ہیں, خون بہتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی بات ٹیبل پہ آتی ہے اور ختم ہوتی ہے. اب باقی تو چھوڑیں, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی شخصیت اور جن کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے, ہم اسی سے انسپائر ہوتے ہیں, ان سے رہنمائی لیتے ہیں. کیا انہوں نے معاہدے نہیں کیے؟ کیا جنگوں کے معاہدے نہیں کیے؟ وائلنس ختم کرنے کے معاہدے نہیں کیے؟ کس کے ساتھ کیے؟ اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ کیے. جنگ کا طریقہ ہوتا ہی یہی ہے کہ جنگ ہوتی ہے, اس کے بعد معاہدہ ہوتا ہے اور مذاکرات کی ٹیبل پر مسئلے حل ہوتے ہیں. پہلی بات, کیا ان میں لوگ نہیں مرے؟ کیا ان لوگوں کے جذبات نہیں تھے, ان کے رشتہ دار نہیں تھے؟ لیکن آخر میں سب کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لڑنا ہے, لیکن دو ہی راستے ہوتے ہیں نا, یا تو آپ لڑتے رہیں. میرے خیال میں پاکستان کی فوج میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس وقت یہ جنگ اگلے 200 سال تک لڑ سکتی ہے. اور ہم لڑے, ہم نے آپریشن کیے. آج جب آپ فاٹا کے علاقوں میں, آپ سوات میں آپ نے جشن منائے ہیں, آپ نے تقریبات کی ہیں, کیوں کی ہیں؟ اس لیے کہ فوج نے وہ علاقے کلیئر کروائے ہیں اور جنگ ختم کروائی ہے وہاں پہ. لیکن جنگ مکمل ختم نہیں ہوئی, جنگ کی وجوہات سرحد کی دوسری طرف موجود ہیں. اب یا تو آپ کہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے وہ وجوہات باہر پڑی رہیں, ہم یہاں بیٹھیں گے, اور تو یہ کوئی مسئلہ دائمی رہے گا, یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا. آپ نے اگر اس کا پرماننٹ حل نکالنا ہے تو آپ نے اس کے لیے کوئی پیسفل سلوشن ڈھونڈنا ہے. ان کو بھی کہنا ہے ہتھیار رکھو, خود بھی کہنا ہے ہم بھی آپ کے خلاف ہتھیار نہیں استعمال کریں گے. آپ آئیں, بیٹھیں, let us resolve this problem through negotiations and in a peaceful manner. Peaceful settlement of disputes کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے دنیا میں آگے بڑھنے کا. کیا امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے؟ امریکہ کتنی بڑی طاقت تھی, آج بھی ہے. افغان طالبان کی کیا حیثیت تھی؟ $2 ٹریلین کا نقصان بھی کیا اس خطے میں انہوں نے. لیکن اس کے باوجود جی انہوں نے بیٹھ کر دوحہ میں مذاکرات کیے اور اس کے بعد وہ یہاں سے نکلے. کیا امریکی فوجی جو اس جنگ میں مارے گئے افغانستان میں, کیا ان کے والدین امریکی صدر سے یہ سوال نہیں کرتے کہ آپ نے کیوں یہ کیا, آپ کیوں واپس آئے؟ اب بات یہ ہے کہ کیا امریکی صدر ان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو افغانستان کے ایک بچے کو مارنا ہے کیونکہ انہوں نے تمہارے بچے مارے, میں نے ایک بچے کو مارے؟ کیا یہ لاجیکل بات ہے؟ نہیں ہے. دیکھیں یہ باتیں میں کرتے ہوئے مجھے بھی پتہ ہے, مجھے بھی آپ کے سننے والے گالیاں بھی دیں گے, تانے بھی دیں گے, کوسیں گے بھی, لیکن کوئی تو یہ بات کرے گا نا. اگر ہر بندہ اس ڈر سے بات نہ کرے کہ جی فلاں بندہ ناراض ہوگا, میں سمجھتا ہوں, مجھے ان کے جذبات کا احساس ہے, میں خود بھی ایک باپ, میرے بھی بچے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ اولاد کا دکھ جو ہے سب سے بڑا دکھ ہے. دنیا کا سب سے خوفناک ترین, دردناک ترین دکھ جو ہے وہ اولاد کا دکھ ہوتا ہے. اور APS پہ حملے پہ ہم سب قوم کے ساتھ کھڑی تھی, ہم کھڑے رہے ہیں. لیکن اس کا میں آپ کو ایک تناظر بتاتا ہوں کیا ہوا. جن لوگوں نے حملہ کیا, جن لوگوں نے اس حملے کو پلان کیا, اس کی منصوبہ بندی کی, جنہوں نے کارروائی کی, جنہوں نے ان کو سہولت اور معاونت کی, ان لوگوں کی ایک ایک کو چن چن کر مارا گیا ہے. ان میں سے کوئی اس وقت نہیں بچا. کچھ کو افغانستان میں مارا گیا, کچھ کو پاکستان میں اسی وقت مارا گیا, کوئی بھی نہیں بچا تھا جنہوں نے وہ قتل عام کیا تھا. ان کے جو سہولت کار تھے سارے مارے گئے, ان کو سزائے موت ہوئی, عدالتوں نے سزائے موت دی اور سزائے موت ان کو ایکٹیویٹ ہوئی, اس پر عمل ہوا. آپ نے وہ انٹرویوز دیکھے ہوں گے جو فوج نے جن لوگوں کو گرفتار کیا تھا اور پھر ان کے وہ ویڈیوز چلائے گئے تھے, آپ کو یاد ہے وہ میڈیا نے لائیو دکھائے تھے, ان میں سے ایک بھی آج زندہ نہیں. بات یہ
کہ وہ بدلہ ہم نے لے لیا ہے. ہم نے اپنے بچوں کا بدلہ, اگر بدلہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے خون کا بدلہ لینا ہے تو خون کا بدلہ لیا جا چکا ہے. رہ گئی بات اب آگے کے معاملات پہ بات کرنے کی. آگے کے معاملات یہ ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کرو گے, آج ان کے ساتھ نہیں بیٹھو گے, یہ کڑوا گھونٹ نہیں پیو گے, تو میں آپ کو بتاؤں ہمارے بچے اسی طرح خطرے میں رہیں گے. اے پی ایس کے بچوں نے جانیں قربان کی, شہید ہوئے, ان کے والدین آج بھی کرب سے گزر رہے ہیں, لیکن کل ایسے سینکڑوں والدین, ہزاروں والدین اسی طرح خطرے کا شکار رہیں گے. یہ خطرہ ان کے سر پہ منڈلاتا رہے گا اگر آپ اس خطرے کا مستقل بنیادوں پہ سدباب نہیں کریں. اپنے آخری ٹاپک پہ موو کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس پہ آپ کا کامنٹ جو ہے وہ میں جاننا چاہوں گا. ایمل ولی خان نے ڈائریکٹلی آپ کو ٹارگٹ کر کے کہا ہے کہ آرکسٹریٹ کر رہے ہیں ڈیل, اور یہ ڈیل جو ہے وہ بدنیتی کی بنیاد پہ بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ اس ڈیل کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اے این پی ڈائریکٹ افیکٹ ہی رہی ہے ٹی ٹی پی کے قہر کی, تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو, کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ اے این پی کی ایک ویلیو تو ہے اس صوبے میں, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ایک ان کی لیگیسی ہے. ایمل ولی خان کون ہے؟ کے پی کے پارٹی چیف ہے اے این پی کے لیے. میرے خیال میں یہ باچا خان کا کوئی پڑپوتا ٹائپ کا ہے. جی بالکل. اور اس کا بیٹا ہے اسفندیار ولی کا, اور ولی خان کا پوتا ہے. ہاں جی جی بھائی یہی اس کی یعنی پیدائشی لیڈر ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب اللہ نے اس کو ایک گھر میں پیدا کیا اور وہ آ کر پیدائشی لیڈر. تو ایسے لیڈر کو تو میں لیڈر ہی نہیں مانتا, اور ایسی کسی بندے کی بات کا میں جواب بھی نہیں دیتا. ہاں اگر میاں افتخار صاحب, سردار حسین بابک, یا ان کا کوئی اور بڑا ہے بلور صاحب, وہ اگر بات کریں تو ان کو میں بالکل عزت سے جواب بھی دوں گا, کیونکہ میں ان کی قدر کرتا ہوں. اپنی جد و جہد سے یہاں بیٹھے ہیں. پشتوں میں کہتے ہیں, کہہ دوں بالکل بالکل, پپردو غلو ٹیزا چول. ٹھیک ہے نا, تو یہ کسی اور کی بہرحال چلو سمجھ گئے ہو آپ. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے, اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کو صرف وہ دھماکہ یاد ہونا چاہیے کہ پیو ڈس کی تر سویڈن پورے رسی مالی دل دے رفتار دا چا. نام نہیں لیتا, پارٹی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ پارٹی کی میں قدر کرتا ہوں. اس میں بڑے جان نثار لوگ ہیں, بڑے قربانی دینے والے لوگ ہیں, بڑے مخلص کارکن ہیں. انہوں نے ساری زندگی پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں. میں ان کے بےزتی نہیں کروں گا, لیکن اس بندے کی میں یہ اوقات ہی نہیں سمجھتا. چاہے آپ اس بات کو ایڈٹ کریں یا چاہے آپ اس کو چلائیں, اس کی میں یہ اوقات ہی نہیں سمجھتا کہ میں اس کو اس قابل سمجھوں کہ میں اس کی بات کا براہ راست جواب دوں. میرے اوپر الزام لگاتا رہے. میری اپنی ایک سوچ ہے اور اپنے خلوص نیت سے میں اس مذاکرات میں شریک ہوں. اور اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت تو زرداری صاحب نے ہیلی کاپٹر بھیج دیا تھا, یہ نہ ہو کہ پھر ایک ڈز ہو تو تم تو ہیلی کاپٹر میں بیٹھ بھی نہیں سکتے, اتنا تمہارا وزن ہے. وہ ہیلی کاپٹر بھی تمہارے لیے کوئی MI-26 یا MI-17 لانا پڑے گا, اور وہ ادھر چارسدہ میں اتر نہیں سکتا ولی باغ میں. وہ چھوٹا ہیلی کاپٹر تمہیں اٹھا بھی نہیں سکے گا. تو اس لیے اس کی کیا بات ہے, اس کو چھوڑیں, یہ اتنا امپورٹنٹ آدمی نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ANP کا بھی ہر ذی شعور آدمی, ہر وہ شخص جو اس مٹی سے اور اس قوم سے محبت کرتا ہے اور اس کا درد دل میں رکھتا ہے, وہ امن کے بغیر اور کوئی بات ہی نہیں کرے گا. اور باچا خان ان کا لیڈر, ان کا رہبر, اس کا تو پیغام ہی امن کا ہے. امن کے لیے بات کر رہے, ہم تو جنگ کی بات نہیں کر رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں آؤ ہتھیار رکھو, تم لوگوں نے بڑی لڑائی لڑ لی, کچھ نہیں بنایا. ہم بھی آپ کے ساتھ لڑتے رہے ہیں, قبریں ہی بنی ہیں. اس لڑائی کے نتیجے میں دونوں طرف قبروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, بیواؤں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. ہم کہہ رہے ہیں آؤ ترقی کرو, اسکول بناؤ, کالج بناؤ, اسپتال بناؤ, آؤ اس معاشرے میں رہو. اپنی صلاحیتیں بندوقیں چلانے کی اور اپنے مسلمان بھائیوں پہ چلانے کی بجائے, اپنے پختون بھائیوں پہ چلانے کی بجائے, آؤ وہی بندوقیں رکھو, قلم اٹھاؤ اور اپنی نسلوں کو بناؤ تاکہ علاقہ ترقی کرے, پشتون عوام ترقی کرے, پاکستان ترقی کرے, مسلمان ترقی کرے, انسانیت ترقی کرے. اگر اس میں کوئی غلط بات ہے تو یہ مجھے بتائے, ورنہ میں نے اس کو ایک بار مشورہ دیا تھا کہ یہ اور کچھ نہ کرے, بازار سے گنڈیریاں لے اور وہ کھاتا رہے. اسی کی یہی اوقات ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی اوقات نہیں. ٹھیک ہے, خان صاحب پہ آتے ہیں. عمران خان صاحب نے فورن کانسپریسی کا کہا ان کی حکومت گرنے کی وجہ, لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ اصل میں فورن کانسپریسی تھی یا پھر ایک ٹاکسک ریلیشن شپ تھا خان صاحب کا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, جس کی وجہ سے ان کی حکومت گری؟ کیونکہ وہ ڈپینڈنٹ تھے اسٹیبلشمنٹ میں, انہوں نے بل پاس کروانا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے تھے. چھوٹے سے چھوٹا کام, بڑے سے بڑا کام, کوئی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئے. جب اسٹیبلشمنٹ کو لگا کہ عمران خان صاحب
اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں اور وہ ملک کو ایک ایسی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پاکستان کا نقصان ہو سکتا ہے، تو انہوں نے عمران خان، میں بڑے فرینکلی بات کر رہا ہوں، انہوں نے عمران خان کی حکومت سے ہاتھ اٹھایا اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکے۔ دوسری وجہ یہ کہ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے کہ خان صاحب اگر ٹائملی اپنے ایم پیز کی بات سنتے، جو ان کے گلے شکوے تھے، ایک پارٹی لیڈر ہونے کی حیثیت سے اگر ان کو اپنے پاس بلاتے، ان کی بات سنتے، تو ان کو، ان کی حکومت کو یہ رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا جو ان کو کرنا پڑا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک خان صاحب کی حکومت کے جانے کا تعلق ہے، اس میں کئی فیکٹرز تھے۔ جو مین فیکٹر تھا وہ رجیم چینج کا جو سازش کا ایک فیکٹر تھا، وہ تھا، اور اس کی بنیادی وجہ امریکہ کی وہ پالیسی جو اس ریجن میں، اس خطے میں وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جس میں ایک تو ان کو تکلیف تھی افغانستان سے میں شکست کھانے کی یا افغانستان سے نکلنے کی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پوری پاکستانی اس ایڈمنسٹریشن، اسٹیبلشمنٹ سارے جو ہیں وہ اس میں شریک تھے، تو وہ ایک غصہ اور ایک دکھ تھا۔ اور فوراً اس کے بعد جو ہے وہ رشیا یوکرین کا کانفلکٹ شروع ہوا، تنازع شروع ہوا، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب رشیا گئے، اور انہی دنوں میں گئے جن دنوں میں رشیا نے پھر حملہ بھی کر دیا۔ شاید وہ وہیں تھے جب رشیا نے انویڈ کیا یوکرین کو، تو اس کے نتیجے میں ایک یقیناً ایک منفی سوچ یو ایس ایڈمنسٹریشن کی تھی، اور یہ ہمارا پارٹی کا اور عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے، اور یہ ان کا موقف ہے کہ ان کی حکومت کو ہٹانے میں امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا۔ اب امریکی اسٹیبلشمنٹ نے وہ رول کیسے پلے کیا، اس کی کچھ چیزیں سامنے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہمارے اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتیں، عین اسی ٹائم ملاقاتیں، پھر کچھ لوگوں نے تو بتایا بھی کہ ملاقات میں ہم سے کیا باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد یہ جو پوری گیم بنی، اس میں عمران خان صاحب کے خلاف ایک میڈیا میں ایک ہائپ کریٹ کرنا، ایک ایسا ہائپ کریٹ کرنا کہ حکومت پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے، ان کے اتحادی جو ہیں وہ ان سے بھاگ رہے ہیں، وہ ان کو چھوڑ رہے ہیں، یہ بھی ایک پرسیپشن، ایک تاثر بنایا گیا۔ اوور آل اس تمام تناظر کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت کا ہٹانا تھا اور عمران خان صاحب کا نکالا جانا تھا، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی منظوری تھی، اس میں یقیناً اسٹیبلشمنٹ، یو ایس اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا۔ اب رہ گئی بات، اور وہی رجیم چینج کا جس کو ہم کہتے ہیں، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا؟ جی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کے تعلقات اچھے بھی رہے ہیں، اور تعلقات میں وہ بھی پیدا ہوئی ہے، خرابی بھی پیدا ہوئی ہے، بدمزگی بھی پیدا ہوئی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کا 100% چلنا ہمیشہ ایک پرابلم رہا ہے ہماری تاریخ میں۔ کئی ایسے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں، وہ جب آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ان کے ساتھ نہیں بنتی، جو اپنے آپ کو مخالف کہتے ہیں، پھر وہی لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہسٹری ہے پاکستان کی۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی وہ فلاں جنرل صاحب یا فلاں وزیر صاحب کا آپس میں اختلاف تھا تو اس لیے یہ ہوا، لیکن یقیناً کچھ غلط فہمیاں ضرور رہی ہیں حکومت میں اور فوج میں، اور اس وجہ سے شاید یہ سچویشن پیدا ہوئی ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو مین اس میں جو کلپریٹ ہے، یا اس میں جو مین ٹارگٹ ہے ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا، وہ امریکہ اور اس کے وہ تمام اقدامات ہیں جنہوں نے یہ صورتحال پیدا کی۔ نہیں، آپ نے کہا کہ تعلقات obviously 100% بہتر نہیں تھے اور آخری وقتوں میں پتہ بھی چل رہا تھا، لیکن آپ مین کلپریٹ پھر بھی یو ایس اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یو ایس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رضا میں تھی جب انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف ایک فورن کانسپریسی کا ایک جال رچا بقول عمران خان کے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے کوئی سازش میں شریک تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ فوج کے اپنے اختلافات ہو سکتے ہیں، مثلا میرا آپ کا اپنا ایک پرسنل کسی بھی چیز پہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کیمرہ آف کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ میرا اپنا کوئی پرابلم ہے، اب میری تصویر نہیں آتی، میں کیمرے سے آف ہو گیا، تو آپ کا اور میرا اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، وہ ہمارا ایک الگ ایشو ہے، ان کے ساتھ میرا الگ ہے، انہوں نے یہ کر دیا۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ امریکہ کے کہنے پہ فوج نے عمران خان کے خلاف وہ کیا۔ عمران خان کا فوج کی جو لیڈرشپ ہے، شاید ان کے ساتھ کوئی غلط فہمیوں کی بات ہوگی۔ دیکھیں اب وہ کئی چیزیں تو پرائیویٹ انہوں نے عمران خان نے کیا کہتے ہیں مجھے تو نہیں بتائیں، نہ انہوں نے کوئی قوم کو اس طرح کوئی تفصیلات بتائی ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کی انٹرنل چیزیں ہیں اور ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ان کو پبلک میں آنا بھی چاہیے۔
کم از کم فوری طور پہ نہیں آنا چاہیے. کچھ سالوں کے بعد اگر وہ چیزیں لیک بھی ہو جائیں کتاب کی شکل میں, یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے, اس کے بعد آپ لیک کر بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ابھی وہ پاکستان کی سالمیت یا میں سمجھتا ہوں کہ انٹیگریٹی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان پہ ڈسکشن کی جائے. اگر کوئی ایسی کوئی چیز ہے جس کا مجھے نہیں پتہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اقدامات نے بڑا رول پلے کیا. باقی یہ جو اختلافات ہیں یہ تو ہمارے اختلافات اگر کیا نام ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں, یا نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں, یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں, تو اس کا وہ بھی تو اختلافات ہیں نا, وہ بھی تو اب اس وقت بقول لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اختلافات بھی اس میں ایک بڑا رول پلے کرتے رہے ہیں. اپنے اتحادیوں کے اختلافات رول پلے کرتے رہے ہیں. مثلا ایم کیو ایم, مثلا باپ پارٹی کو ہمیشہ یہ شکایت تھی کہ ہمارے وزیر زیادہ ہونے چاہیے. باقی جو اتحادی تھے ان کا بھی یہی تھا کہ ہمیں وزیر دیں زیادہ. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک اتحادی پارٹی جو ہے کاف, وہ تقسیم ہو گئی. مونس الہی اور پرویز الہی صاحب ایک طرف ہو گئے, چودھری شجاعت اور صالح حسین اور وہ طارق بشیر چیمہ وہ دوسری طرف ہو گئے. تو یہ پرابلمز بھی تو رہے ہیں نا. یہ ساری چیزوں کا وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کیومولیٹو ایفیکٹ آف ایوری تھنگ دیٹ لیڈ ٹو دس سچویشن. اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹلی ٹارگیٹ کر کے آپ کو لگتا ہے خان صاحب وقتی حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے؟ خان صاحب نے تو اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگیٹ ہی نہیں کیا. اگر اسٹیبلشمنٹ سے مراد فوج ہے تو آپ ان کی لاہور کی تقریر سن لیں, اس میں تو انہوں نے فوج کو سپورٹ کیا ہے, بلکہ فوج کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ تاثر ہی غلط ہے کہ میں فوج کو مخالف ہوں. میں فوج کو مخالف نہیں ہوں, اور وہ تو میرے خیال میں اس تاثر کو زائل کر رہے ہیں رادر دین کے اس تاثر کو ابھار رہے ہیں. جب خان صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے ایسی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ ویڈیو میں سارے نام لوں گا, تو اوبیسلی وہ سیاستدانوں کی بات تو کر نہیں رہی, کیونکہ اگر سیاستدانوں کے تو سارے نام لے لیتے ہیں. اوبیسلی وہ پھر اس طرح کے لوگوں کی بات کر رہے ہوں گے جو وہ ابھی بتانا نہیں چاہتے, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ شاید ان کے تعلقات بہتر ہوں اگلی دفعہ حکومت بنانے کے لیے. وہ سوچ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بات کہی ہے جی, لیکن ویڈیو بنانے والا بھی نام نہیں لے رہا, اور جو انہوں نے ویڈیو جن کے نام ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہے شاید کہ ان کے نام ہے ویڈیو میں, تو وہ بھی نہیں بات کر رہے. تو اس لیے ہم بھی اس پر اس وقت بات کریں گے جب وہ ویڈیو ریلیز ہوگی, تو پھر ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تب بات کریں گے. لیکن اتنی بات تو آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہے؟ نہیں, میں نہیں مانتا ہوں. اب میرے لیے اندازہ ہی ہے نا, اسپیکولیٹو بات ہے نا. مطلب میں ایک اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ جی اس میں فلاں کا نام ہوگا, نہیں اس کا نہیں, اس کا ہوگا. مطلب غیر ضروری بات ہے, میں اس لیے اس پہ اتنا دھیان نہیں دیتا. وقت آئے گا تو اس کی بات کرتے ہیں. 10واں سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا چل رہا ہے, لیکن پشاور میں ایز سچ کوئی ویزیبل چینج نظر نہیں آتا. جس طرح لاہور کو اگر ہم دیکھیں یا ہم لوگ اسلام آباد کو دیکھیں, ایک بارش ہو جاتی ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے, سینیٹیشن کا نظام نہیں ہے, پورے پشاور میں پارکنگ کا نظام نہیں ہے. آپ یہاں سے چلے جائیں حیات آباد تک تو راستے میں آپ کو گاڑی اگر پارک کر کے کسی شاپ میں جانا ہے تو پارکنگ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. 10 سال میں پاکستان تحریک انصاف پشاور میں ایز سچ کوئی ویزیبل چینج کیوں نہیں لا سکی, جس کو وہ اگلے الیکشن میں بھلے ہی خان صاحب کو یا اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک سمپتی کا ووٹ مل بھی جائے, جو اس وقت خان صاحب کی ویو چل رہی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا چینج جو ہم لوگوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف سے خیبر پختونخوا میں, وہ ڈیلیور کرنے میں وہ ناکام رہے؟ اور ایک اور بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان صاحب جو ہیں, ان کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ وہ بزدار 2.0 ہیں. وہ صرف بزدار صاحب پنجاب میں تھے جس کی وجہ سے ان کے اوپر لائٹ نہیں گئی اور بزدار صاحب ٹارگٹ ہوتے رہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پچھلے 4.5 سالوں میں محمود خان صاحب میڈیا کے سامنے ایک دفعہ بھی نہیں آئے. میڈیا کی تنظیموں سے APNS, PFU, JCPNE سے وہ کبھی بھی نہیں ملے, اور اگر ان سے انڈیپینڈنٹ بلاگرز نے, میڈیا پرسنالٹیز نے بھی انٹرویو لینے کی بات کی ہے تو ان کے بندے یہی کہتے ہیں کہ محمود خان صاحب جو ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. شاید اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس صوبے میں ایک سے زیادہ چیف منسٹرز ہیں, جس کی وجہ سے کمزور فوٹنگز پہ کھڑے ہوئے محمود خان صاحب, اور وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو. سوالات کئی ہو گئے ہیں اب اس میں, چونکہ موضوعات ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں اس لیے پھر وہ فوکس بات تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن جہاں تک پہلا آپ کا سوال ہے کہ PTI نے اپنی 9 سال ہوئے ہیں ہمیں, 10واں سال ابھی شروع ہے, بلکہ ابھی 10واں نہیں 9واں سال جا رہا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے فیزیبل کاموں کا, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ 10 سال پہلے مرے ہوئے کسی شخص کو پشاور میں زندہ کر دیں, دوبارہ اللہ اسے زندہ کر دے اور وہ آ جائے, تو شاید وہ پشاور کو بہت ڈفرینٹ پائے گا میرے اور آپ کی نسبت. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کو BRT نظر آئے گا, جنگلہ بس جس کو خان صاحب کہتے تھے. ہاں لیکن ٹھیک ہے کہتے تھے نا, وہ تو کوئی بات نہیں ہے. 6 سال میں بنی, اسلام آباد میں 1.5 سال میں بنی. قائد اعظم ایک زمانے میں پاکستان کے مخالف تھے, کانگریس پارٹی میں تھے. اس کے بعد وہی شخص آتا ہے اور وہ پاکستان بناتا ہے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے.
انسان سوچ کو چینج بھی کرتا ہے. اب اور آپ خان صاحب کو قائد اعظم کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں اب یہ اب وہ ٹپکل وہ نہیں، میڈیا میں والا وہ ٹپکل میڈیا والی بات نہیں کر الفاظ کی جنگ آپ نے شروع کر دی. میں نے آپ کی بات کو بتایا کہ اگر ایک بندہ آج اگر میں سوچتا ہوں کہ مجھے گرین ٹی پسند ہے اور گھنٹے بعد میں کہوں کہ یار مجھے کافی بھی پسند ہے اور آپ کہیں کہ نہیں آپ تو تھوڑی دیر پہلے گرین ٹی پسند کرنے کا کہہ چکے ہیں تو اب کافی کہنا آپ کے لیے حرام ہے, تو یہ غلط بات ہے نا. اب اس وقت قائد اعظم کی میں نے مثال اس لیے دی کہ قائد اعظم اس وقت سوچتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہندوستان رہے. کانگریس کی سوچ تھی. چند سالوں کے بعد ان کی سوچ بدل گئی. انہوں نے کہا نہیں پاکستان ہونا چاہیے, ہندوستان کو ڈیوائڈ ہونا چاہیے. پاکستان بن گیا. تو خان صاحب نے اگر اس کو جنگلہ بس کہا یا اس کو وہ کہا, اس پہ اعتراض کیا, تو وہ پنجاب میں جو وہ بنا رہے تھے شہباز شریف صاحب, لاہور میں جو بنا رہے تھے شاید, یا اسلام آباد میں جو بن رہی تھی, اس کو دیکھ کر انہوں نے یہ بات کی. لیکن بعد میں جب انہوں نے اپنی پلاننگ کی اور انہوں نے وہ دیکھا کہ اس کی افادیت ہے, تو انہوں نے پاکستان پشاور میں بنا دی. اور آج اس سوچ کو دیکھ کر اگر آپ کے پی میں پشاور میں اس پروجیکٹ کو صرف لے لیں تو میرے خیال میں جتنی سہولت ایک عام آدمی کو اس کی وجہ سے ہے شاید اور کوئی ایسا وہ نہیں ہے. وہ پشاور میں وہ ڈیزل کا دھواں چھوڑتی ہوئی ویگنیں اور وہ خواتین کو جو ٹھونس کے اندر بٹھایا جاتا تھا, لوگ پیچھے لٹکے رہتے تھے, وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ایک عام آدمی کو جو پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کرنا چاہتا ہے اس کو بین الاقوامی معیار کی ایک ٹرانسپورٹ کی سہولت اس لیول کی مل گئی ہے کہ وہ ایک باعزت طریقے سے اس پہ سفر کر سکتا ہے. تو میری رائے میں بہت بڑا اقدام ہے. دوسری بات, آپ کی جیب میں بھی میری جیب میں بھی اور یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی یہ 4 بندے 5 بندے بیٹھے ہیں, ان سب کی جیب میں پاکستان کا شناختی کارڈ ہے. پاکستان کا شناختی کارڈ ان کو صرف شناخت نہیں دے رہا, ان کو 10 لاکھ روپے کا چیک بھی دیا ہوا ہے. ان کی جیب میں 10 لاکھ روپے کے نوٹ پڑے ہوئے ہیں. اللہ نہ کرے ان میں سے ان کو یا ان کی فیملی میں کسی کو آج ڈاکٹر کی ضرورت ہو, 10 لاکھ روپے تک یہ جا کر ہسپتال میں علاج کروا سکتے ہیں. اس سے پہلے لوگ مر جاتے تھے, منتیں کرتے تھے ہمیں, لوگ ان کے لیے چندے جمع کرتے تھے, آپریشن کے پیسے لوگوں کے پاس نہیں ہوتے تھے. آج آپ کا ہر شہری اللہ کے فضل سے اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کو اگر کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی کرنا پڑے, اس کو اگر دل کا آپریشن کرنا پڑے, بڑے بڑے آپریشن جس پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے تھے, وہ آج انصاف صحت کارڈ کی وجہ سے اس کو 10 لاکھ روپے تک علاج مل رہا ہے. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں دنیا کا اس وقت میرے معلومات کے مطابق جو بہترین نظام ہے صحت کا جو بنایا گیا تھا وہ برطانیہ کا نیشنل ہیلتھ سروس تھا, سسٹم تھا. آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کو دیکھ لیں, ہم آج ان سے بھی بہتر ہیں. اور یہ انٹرنیشنل ریٹنگ کی میں بات کروں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, انٹرنیشنل جو ادارے جو ہیلتھ سسٹمز کو ریٹ کرتے ہیں وہ آپ کے صحت کارڈ کو دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک نظام سمجھتے ہیں. پھر آپ کو میں بتاؤں باقی جو شعبے ہیں زندگی کے, ان میں مثلا آئی ٹی کو آپ دیکھ لیں. آئی ٹی کو جتنی ترقی دی گئی ہے, ڈیجیٹلائزیشن کا پروسیس ہم نے شروع کر دیے. اب ہم وہ سمریاں پیپرز پہ نہیں کرتے, ہم کمپیوٹر پہ کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا پروسیس. یہ جو ریونیو ریکارڈ کمپیوٹرائزیشن کا پروسیس ہے, اور کیا بتاؤں آپ کو, مطلب یہ جو آپ کے پاس پشاور میں پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے, دنیا کا ورلڈ ٹاپ لیول کے جو رینکنگ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو آپ کو کارڈک سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, ہیلتھ سروسز, ان میں آپ کا وہ ہے. ہم نے ایجوکیشن سسٹم میں مسائل بھی ہوتے ہیں, ظاہر ہے ہم ایک غریب ملک ہیں, مطلب میں اس کو امیر ملک تو ہے نہیں, بالکل ڈیولپنگ کنٹری. ہاں ہم یقیناً ہمارے مسائل بھی ہیں, ہمارے ایٹیٹیوڈس کا بھی پرابلم ہے, ہمارے رویوں کا بھی پرابلم ہے, جس پر ہم نے شروع میں بات کی. لیکن اس تمام چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے اس ملک میں بہت کچھ کیا. ہم نے اسمال ڈیمز کا نظام رائج کیا ہے. آپ کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ چھوٹے ڈیمز بنے ہیں, وہاں پر لوگوں کی جو علاقائی ضروریات ہیں وہ وہاں سے پوری ہو رہی ہیں. نیٹ ورکنگ روڈ پر جتنا کام ہوا ہے, اب آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا ایک علاقہ فاٹا جو کہ اس سے پہلے وفاقی حکومت کے زیر انتظام تھا, وہاں کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی تھی, وہ سارا آپ کے اوپر آ گیا, ضم ہو گیا, تو ہمارا حصہ بن گیا. اب وہاں ڈیولپمنٹ, سڑکوں, اسکولوں, اسپتالوں کا پورا جال بچھانا وہ ہماری ذمہ داری ہے. وفاقی حکومت نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہمیں وہ اس سلسلے میں پیسے دیں گے, جو ان کا حصہ بنتا تھا وہ ہمیں دیں گے جو ڈیولپمنٹ کا. اس سال جب ہماری حکومت ختم ہوئی ہے مرکز میں, تو اس سال 25 ارب روپے 25 بلین روپے انہوں نے کاٹ دیے, نہیں دیے. اب وہ کام متاثر ہوگا یقیناً, لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ میں باقی مدوں سے پیسے کاٹ کر فاٹا کے کام کو نہیں روکنے دوں گا, اور ہمارے کام چل رہے ہیں وہاں پہ. تو ان تمام مشکلات کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پرفارم ہم کر رہے ہیں ہم بہت بہتر کر رہے ہیں. ہاں ہم اس سے بہتر بھی کر سکتے ہیں, اور ہمیں بہتر کی
جدوجہد کرنی چاہیے، ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہم مطمئن ہیں۔ رہ گئی بات آپ کی وہ محمود خان صاحب کی، محمود خان صاحب کی، تو میڈیا کے سامنے آنا یا نہ آنا کسی شخص کی کریڈیبلٹی کو ڈینٹ نہیں کرتا۔ بعض لوگوں کا مزاج میڈیا سیوی ہوتے ہیں، وہ میڈیا میں آتے ہیں، ان کو پسند ہوتا ہے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرنا۔ بعض تھوڑے سے نہیں ہوتے، ان کو کام سے انٹرسٹ ہے۔ میرے خیال میں محمود خان صاحب جتنی ترقیاتی کام کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اس میں جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو میڈیا کو بھی بلایا جاتا ہے، افتتاح میں بھی بلایا جاتا ہے، اختتام میں بھی بلایا جاتا ہے۔ کل پھر میڈیا کو بلایا گیا ہے۔ کل ہم پشاور نیو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے، یہ ویلی جو ہے پشاور ویلی سوسائٹی، اس کے کاغذات لوگوں میں مالکانہ دے رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ۔ پشاور شہر جو پرانا شہر ہے، پرانے طرز پہ بنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس پرانے شہر میں چونکہ یہ پرانے طرز پہ بنا ہے، اس لیے جب آپ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں تو اب گاڑیاں آ گئی ہیں، کاریں آ گئی ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے کاروں کی یہ تعداد نہیں تھی، بلکہ آج سے 20 سال پہلے یہ تعداد نہیں تھی۔ کاریں زیادہ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے نیچرلی پارکنگ کا پرابلم آیا ہے۔ لیکن یہ صرف پشاور کا پرابلم تو نہیں ہے، یہ پرابلم تو لنڈن کا بھی ہے، یہ پرابلم تو پیرس کا بھی ہے۔ وہاں آپ جائیں، وہاں بھی آپ کو پارکنگ کا پرابلم ملے گا، کیونکہ وہ پرانے شہر ہیں۔ تو جو پرانے حصے ہیں شہروں کے، وہ اسی طرح کی ہیں، وہاں پر پارکنگ کے پرابلمز ہیں۔ لیکن جو نئے شہر بنائے جا رہے ہیں، جو نئے حصے ہیں، وہاں پارکنگ کی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ اب یہ ہم انشاءاللہ پورا ایڈمنسٹریشن وہاں پہ شفٹ کریں گے۔ یہ جو نیو ویلی ہے، پشاور ویلی، اس میں جب وہ جائے گا سب کچھ، تو وہاں پر آپ کو یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پہ ماڈرن انداز میں بنایا جائے گا۔ اب ظاہر ہے پشاور کوئی اکثر جو ہے گرا کے نیا شہر تو تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے جو خیبر روڈ کی یا جمرود روڈ کی بات کی، یونیورسٹی روڈ کی، دیکھیں حکومت کا تو سڑک کی حد تک اختیار ہے نا، جو سائڈوں پہ زمینیں وہ تو پرائیویٹ لینڈز ہیں۔ اب اصولی طور پر ہونا چاہیے کہ پرائیویٹ لینڈز کو رولز بنائے جائیں کہ یہ پارکنگ کی سہولت بھی دیں گے۔ جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو ہم نے اب یہ پی ڈی اے کو یہ ہدایات دی ہیں کہ وہ جب بلڈنگ کی این او سی دے گا تو اس کو پارکنگ کی فیسلٹی بھی اس میں ہونی چاہیے۔ اس میں سینیٹیشن اور ڈرینیج کا سسٹم بھی ان کا اپنا ہونا چاہیے۔ تو یہ اب جو نئی بلڈنگز بنیں گی اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ لیکن جو پرانی بن چکی ہیں، اب یہ بلڈنگ ہے میری، مثلاً یہ بنی ہوئی ہے، اب اس کو تو میں توڑ نہیں سکتا نا، انگریزوں کے دور کی بلڈنگ ہے، اب اس کو ظاہر ہے جیسی یہ ہے اس کو اسی طرح امپروو کر کے لگانا ہے۔ یہاں پہ پارکنگ کا پرابلم تو ہمارے سیکریٹریٹ میں بھی ہے، لیکن جب یہ ہم ماڈرن بلڈنگز بنائیں گے، دوسری طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ، وہاں آپ دیکھیں گے وہاں یہ مسائل، انڈر گراؤنڈ کار پارکنگ بھی بن جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ ایک اور بات آپ نے کی اس کے حوالے سے ڈرینیج کی، یہ جو پانی آتا ہے، دیکھیں اس سال جو بارش کا والیوم ہے، جو مقدار ہے، وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہے موسلا دھار بارش ہو رہی ہیں، وہ فلیش فلڈز آ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں۔ پاکستان کیا کہ لندن کے جو ڈرینیج کا سسٹم ہے اس میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ فلیش فلڈز کو، تیز جو بارش ہو جائے اس کو حالانکہ وہاں پہ ہر وقت بارشیں ہوتی ہیں۔ میں لنڈن میں رہا ہوں، میں تو خود لنڈن میں دیکھا ہے کہ گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں، مطلب کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کہ اگر وہ بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ڈرینیج جو ہے وہ بلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جگہ جگہ انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ ڈبے نہ پھینکیں، گند نہ پھینکیں۔ وہ تو پھر بھی زیادہ مہذب لوگ ہیں تو پلاسٹک کے بیگ اور پلاسٹک کی بوتلیں نالوں میں نہیں پھینکتے، ہم تو ہر چیز نالے میں ہی پھینکتے ہیں۔ تو ہمارے اندر سیوک سینس کا بھی پرابلم ہے، ڈرینیج بلاک ہو جاتی ہے۔ کچھ دن پہلے پشاور میں بڑی تیز بارش ہوئی، میں خود شہر میں تھا، ڈرائیو کر رہا تھا، کئی جگہوں پہ پانی آیا، لیکن گھنٹے کے بعد پانی نہیں تھا، ڈرین ہو گیا۔ لیکن کراچی جیسا حال نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کو کشتیوں میں سفر کرنا پڑتا ہے یا جہاں پہ کئی دن پھر پانی رہتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی بہت تو مشکلات تو ہر دنیا کے طرح، سعودی عرب کو دیکھ رہے ہیں کتنا ڈیولپڈ ملک ہے اس وقت، کتنا پیسہ ہے ان کے پاس۔ مدینہ میں، مکہ میں جب بارشیں ہوتی ہیں لوگوں کی گاڑیاں اس میں بہہ جاتی ہیں۔ تو یہ تو مطلب بعض اوقات موسم کے ساتھ تو آپ ہر وقت نہیں لڑ سکتے، لیکن آپ اس کا ایک انتظام کرتے ہیں۔ میرے خیال میں آج بھی پشاور کا ڈرینیج سسٹم میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج پنڈی سے بھی بہتر ہے، آج کراچی سے بدرجہ بہتر ہے، اور لاہور کے بھی کئی علاقوں سے بہتر ہے۔ آخری سوال جو کہ میں اپنے ہر گیسٹ سے پوچھتا ہوں، پاکستان کے حالات ہم سب کے سامنے، ہم ایک اکنامک کرائسس میں ہے، ڈیفالٹ ہوتے ہوتے ملک بچا ہے ابھی۔ اگلے 25 سال میں آپ پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کو دیکھنے سے زیادہ میں پاکستان کی عوام کو دیکھنے کی فکر ہے مجھے، کیونکہ پاکستان کے عوام اگر شعوری سفر کا فیصلہ کریں گے اور شعوری ترقی کا فیصلہ کریں گے تو تب پاکستان ترقی کرے گا۔ پاکستان کے عوام اگر یہ سمجھیں گے کہ پاکستان تو امریکہ بن جائے گا، سویڈن بن جائے گا، ناروے بن جائے گا، دبئی بن جائے گا، لیکن ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور ہم ایسے ہی رہیں گے جیسے آج ہیں، تو پھر پاکستان کی ترقی کا نہ سوچیں، کیونکہ پاکستان کی ترقی پاکستان کی قوم کی ترقی کے ساتھ اور
قوم کی ترقی انسان کے ذہنی معیار اور ذہنی شعور کے ساتھ، اور ذہنی شعور انسان کے کردار کے ساتھ، یہ سارا ایک رابطہ ہے، ایک رشتہ ہے۔ کردار آپ کی عقل کا تعین کرتا ہے، عقل آپ کے فہم کا تعین کرتی ہے، فہم آپ کو ویژن دیتی ہے، اور جب آپ کے اندر ویژن آتا ہے تو پھر ترقی ہوتی ہے۔ اور میرے خیال میں پاکستانی قوم کو اس معاملے میں کام کرنا چاہیے۔ مجھے پاکستان کی جو نئی نسل ہے، جو اب ہمارے بعد آنے والی نسل ہے، آپ کی جو جنریشن ہے، میری رائے میں مجھے آپ سے بڑی امیدیں ہیں۔ آپ لوگ یہ جو نئی نسل ہے ڈائنامک ہے، پیٹریوٹک ہے، محب وطن ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، جتنا نفرت پاکستان کے خلاف ہماری جنریشن میں تھی، کہیں پہ سندھو دیش بن رہا ہے تو کہیں پہ پختونستان بنایا جا رہا ہے تو کہیں پہ قائد اعظم کے ویژن کو، دو قومی نظریے کو چیلنج کیا جا رہا ہے، آج میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری یہ جو نئی جنریشن ہے اس میں وہ بات نہیں ہے۔ دے آر کمیٹڈ ٹو پاکستان، پاکستان پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو وہ چیز ہماری ہے، اللہ کے فضل سے ہمیں وہ خطرہ نہیں ہے۔ ہمارا خطرہ یہ ہے کہ ہماری قوم شعوری طور پر سفر کرے، ترقی کرے، اور اس پاکستان کو اس قابل بنائے کہ لوگ اس پر فخر کریں۔ اور جیسے میں نے کہا، تعلیم بھی ہے، لیکن تعلیم سے زیادہ، سہولیات سے زیادہ، سڑکوں اور نہروں اور بجلی کے ڈیموں سے زیادہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمیں اپنے ذہنی اور عقلی معیار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے سے جہان نہیں پیدا ہوتے، کو افکار تازہ چاہیے، اور افکار تازہ کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے۔ تو میری پاکستانی نوجوانوں سے، مرد اور خواتین سب سے یہ ریکویسٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کرنی چاہیے، کہ وہ اپنی شعوری سطح کو بلند کریں، دماغ کو زیادہ استعمال کریں، اور اللہ انہیں کامیابی بھی دے گا، ان کی رہنمائی بھی کرے گا۔ اور ایک چیز ہے، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچیں۔ جب آپ نیت اچھا صاف ہونی سوچیں، چاہیے۔ ہاں، جب یہ چیز ہونی چاہیے، جب آپ دوسروں کے بارے میں اور دوسروں کی زندگی کو بہتر بنانے کا سوچیں گے تو اللہ آپ کی زندگی بہتر کر دے گا۔ بالکل، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم، بہت مزہ آیا۔ آئی ہوپ کہ جتنا مزہ مجھے آیا آپ کی باتیں سن کے ہمارے ویورس کو بھی آئے گا۔ تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم، اور آئی ہوپ یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ اگلی ایپیسوڈ پہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔